السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال له الله ويداه مقبوضتان اختر أيتهما شئت فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال اے ربی ما هؤلاء قال هؤلاء ذریتک فإذا كل انسان مکتوب عمره بین عینی فإذا فيهم رجل اضوأهم او من اضوئهم قال یا رب من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمره 40 سنة قال يا رب زد في عمره قال ذلك الذي كتبت له قال اے رب فإني قد جعلت له من عمره 60 سنة قال انت وذاك قال ثم سكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها وكان آدم يعود لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت قد كتب لي 1000 سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة فجهدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی. اس کا یہ ضروری نہیں کہ روح پھونکتے کے ساتھ ہی چھینک آ گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہوا بھر جائے بدن میں تو یہ چھینک بھی تو کیا ہے، ہوا ہی تو ہے میں، تو دماغ میں ہوا بھر گئی تو چھینک آ گئی. تو یہ بھی ہو سکتا جب ہوا بھری بدن کے اندر تو، لیکن یہ بار میں نے کہا کہ یہ فوری ضروری نہیں، کسی بھی وقت بھی چھینک آئی. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، تو یہ انہوں نے اللہ کی تعریف اللہ کے حکم سے یعنی ان کی ہدایت اور توفیق سے الحمدللہ کہی تھی چھینک آنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے فرمایا یرحمک اللہ یا آدم. معلوم ہوا کہ ہماری شریعت میں بھی اگر یہ چیزیں سنت ہیں تو یہ نئی بات نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کے وقت سے چلے آ رہا ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کو، کیونکہ چھینک رک کا آ جانا جو ہے یہ ایک اللہ کی نعمت ہے. یہ رک جاتی تو پھر ایک 1000 بیماریاں بدن میں پرورش پاتی. چھینک آ گئی، وہ غلط قسم کی ہوا نکل گئی تو ناک اور منہ کے راستے. تو جب ایک نعمت ہے تو نعمت کے حاصل ہونے پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، اس لیے الحمدللہ. اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو ایک سننے والا جو ہے وہ یرحمک اللہ کہے، اللہ تم پہ رحم کرے. یعنی کیا مطلب؟ رحم کرے کا مطلب یہ ہے کہ چھینک کا آنا صحت کی نشانی بن جائے، یہ کوئی بیماری کی صورت نہ ہو، ورنہ چھینکیں تو بیماری میں بھی آتی. اسی لیے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک چھینک آئی ہے تو کہے، اور اگر مسلسل آئی چلی جا رہی ہیں پھر نہیں، کیونکہ وہ تکلیف ہے. سمجھا؟ نزلہ ہے، زکام ہے تو چھینکیں بھی چھینکیں آ رہی تو وہ تو اس کو تکلیف ہے. تو اس لیے پہلی چھینک یا دوسری چھینک آئی ہے صحت کی علامت ہے، اس میں الحمدللہ کہا جائے. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم، یہ فرشتوں کی جماعت جو وہاں جاؤ، ان میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جا کر السلام علیکم کہو. تو آدم علیہ السلام نے ان کو السلام علیکم کہا. انہوں نے جواب میں کہا علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو پھر وہ آدم علیہ السلام اپنے رب کی طرف لوٹے تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ تمہاری بھی گریٹنگ ہے، تحیہ ہے، اور تمہاری اولاد کا بھی ان میں آپس میں ہی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اولاد جو واقعی اولاد آدم کہلانے کی مستحق ہے کہ باپ کے طریقے پر ہے، ان کے درمیان یہ سلام ہوگا. جو اس طریقے سے نکل گئے تو لہذا ان میں سلام یہ نہیں ہوگا. تو بینوں فقال له، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ کے دونوں ہاتھ جو تھے وہ اس کی مٹھیاں بند تھیں، مٹھیاں جو مقبوض یہ ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا ان میں سے جون سا لینا چاہو وہ لے لو. مطلب یہ کون سے ہاتھ کو تم لینا چاہتے ہو، یہ کون سے ہاتھ کے بارے میں تم کچھ کہنا چاہتے ہو. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کا داہنا ہاتھ یمین. حالانکہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی یمین ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے
ایک تو سیدھے سیدھے معنی یہ ہیں کہ بھئی دایاں اور بایاں تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی جہتیں ہوں، سمجھا، سمتیں ہوں، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی سمت ہے نہیں، اس لیے اللہ کا دایاں اور بایاں کیا ہوا؟ تو یہ وہ سارے ہی دایاں ہوا۔ دوسرے معنی جو ہیں جو لیے ہیں علماء نے وہ یہ کہ اصل میں دانا جو ہے یہ بنسبت بائیں کے یہ زیادہ شرف اور عزت والا سمجھا جاتا ہے، خیر و برکت والا سمجھا جاتا ہے، سمجھا، زیادہ اختیار اور اقتدار کی علامت ہے۔ آپ بھی اردو میں ایک استعمال کرتے ہیں، بھائی وہ تو میرے دائیں ہاتھ کی آپ کہتے ہیں میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کیا مطلب ہے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جب آپ کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ بہت آسان ہے، سمجھا۔ تو بائیں جو ہے وہ نسبتاً ہلکا ہے دانے کی نسبت سے، دانے کو قوت کی وہ سمجھا جاتا ہے بنسبت بائیں کے وہ کمزور ہے۔ تو معلوم اس سے بتانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ میں اس طرح کے فرق نہیں ہے جیسے انسانوں میں ہے کہ دائیں طرف قوت ہے اور بائیں طرف کمزوری ہے، دائیں طرف خیر برکت ہے، بائیں طرف جو ہے کچھ خرابی ہے، بلکہ اللہ کے لیے سب یمین ہی یمین ہے، یہ مراد ہے۔ اسی لیے آگے لفظ ہے وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ، اور میرے رب کے تو دونوں ہاتھ جو ہیں وہ یمین اور برکت والے ہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ بے برکتی تو کسی طرف بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ کھول دیا تو اس میں آدم اور ان کی نسل ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ عالم مثال جس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہر چیز جو ہے دنیا میں ہے، اس کی ایک صورت تو یہاں ہے اور ایک اس کی صورت عالم مثال میں ہے۔ جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہاں، جاندار ہو کو بے جان ہو، سمجھا، ایک طرح کا یوں کہیے کہ ایک یہاں اس کا ایک وجود ہے عارضی اور اس کا ایک پلان ہے جس کو عالم مثال میں رکھا گیا ہے۔ ہر چیز کی یہ صورت ہے، چاہے درخت ہو کہ پتھر ہو کہ انسان ہو کہ جانور ہو، اس کی ایک وجود یہاں ہے اور ایک اس کا وجود عالم مثال میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عالم مثال کو کھول دیا آدم علیہ السلام کے سامنے، تو اس میں آدم اور ان کی ذریت ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ خداوندہ یہ کیا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس کی عمر اس کے آنکھوں کے بیچ میں یعنی پیشانی کے اوپر لکھی ہوئی بھی ہے۔ تو عالم مثال میں یہی ہے، یہاں تو ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن اس عالم مثال میں یہ ہے کہ ہر آدمی کے پیشانی پر اس کی عمر لکھ دی کہ بھائی اتنے سال اس کو جینا ہے، اتنے سال کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ ان میں ایک آدمی ہے جو ان میں زیادہ روشن بھی ہے یا زیادہ روشن لوگوں میں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا خداوندہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں۔ داؤد علیہ السلام بڑے حسین اور جمیل اور بڑے منور چہرے کے تھے، تو اسی لیے من اضوئیم زیادہ جو روشن اور نورانی چہرے والے ان میں سے ایک داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو اور میں نے ان کی عمر 40 سال لکھ دی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا خداوندہ ان کی عمر میں اضافہ فرما دیجیے، اتنے روشن منور ہیں اور عمر کم ہے، عمر بڑھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میں لکھ چکا ہوں، اب جب لکھ چکا تو یہی عمر ہے ان کی۔ تو عرض کیا اے خداوندہ میری عمر میں سے 60 سال اس کو دے دیجیے۔ کتنے ہو گئے؟ 100۔ اچھا صاحب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تم نے کہا یہ تمہارے اور یہ تمہارے وہ ہے کیا مطلب فرمائش، لہذا اس پہ تم قائم رہو۔ اس کے بعد وہ جنت میں چلے گئے، جتنے دن بھی اللہ نے ان کو وہاں رکھا پھر وہاں سے نکالا۔ تو آدم علیہ السلام اپنے بارے میں وہ کاؤنٹ کرتے رہتے تھے، اب میں اتنے سال کا ہو گیا، تو میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں برتھ ڈے، میں سمجھنا کہ برتھ ڈے منا رہے تھے، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کے عمر کو کاؤنٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ملک الموت آئے ان کے پاس۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا تم جلدی کہاں کو آ گئے؟ تو اس لیے کہ میرے تو 1000 سال میرے عمر کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ ہاں لیکن تم نے اپنے بیٹے داؤد کو تو 60 سال دے دیے تھے۔
اس لیے میں 60 سال پہلے آ گیا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس سے انکار کیا، میں نے نہیں دیا کسی کو۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم نے انکار کیا تو ان کی نسل نے بھی انکار کیا، اور آدم بھولے تو ان کی نسل بھی بھول گئی۔ تو معلوم ہوا کہ بھول سے ہوا تھا یہ۔ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، یہ تو یاد رہا کہ میری 1000 سال کی عمر ہے اور اس کو کاؤنٹ کر رہے تھے، لیکن یہ بھول گیا کہ 60 سال میں کسی کو دے بیٹھا ہوں۔ تو یہ آدم کا اثر اولاد، معلوم ہوا کہ باپ اور ماں باپ کا اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں، اچھائیاں تو اچھائیاں، کمزوریاں تو کمزوریاں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسی دن سے یہ بات طے ہو گئی اور حکم دے دیا گیا لکھنے کا بھی اور گواہی کا بھی۔ یہ تو ہے کہ معاملات جب طے کیے جائیں تو اس کو لکھ لیا جائے اور اس پر وٹنس بھی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے ساتھ بھول لگی ہوئی ہے، بھول جاتا۔ چلیے صاحب حدیثوں کو لے لی تو کوئی جز چھوڑا نہیں ہے اس تحقیق کرنے میں حدیثوں کی۔ خیر، وعن عبداللہ بن مسعود قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذنك علی ان ترفع الحجاب وان تسمع سوادی حتى انهاك۔ اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ جہاں بھی جائیے 3 مرتبہ آپ سلام کر کے اجازت لیں، اگر اجازت نہیں ملے تو اندر، اور یہ بغیر اجازت لیے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ ہوا حاصل اس حدیث کا۔ تو لیکن یہاں ایک حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ہر وقت آنا جانا جس کا ہے، اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ باہر کھڑے ہو کر پہلے السلام علیکم کر کے اجازت ہی لیا کرے، جس کا ہر وقت گھر کے اندر آنا ہے۔ یہ کیسے نکلا؟ عبداللہ ابن مسعود، وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذنک علی ان ترفع الحجاب وان تسمع سوادی حتى انهاك۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا تمہاری اجازت میرے اوپر صرف یہ ہے کہ تم پردہ اٹھاؤ، اور جو پردہ پڑا ہوا تھا دروازے پر، کواڑ وار تو تھے نہیں اس زمانے میں، بس پردہ ڈال دیتے، تو پردہ اٹھاؤ اور جو میرے باتیں ہیں اس کو تم سن لو جب تک کہ میں تمہیں منع نہ کر دوں۔ تو میں تو منع کر دوں تو پھر اس وقت مت آنا اندر، لیکن اگر دوسرے وقت میں تم آ سکتے ہو۔ تو یہ مطلب نہیں کہ ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوئی تو پھر تم چلے آؤ، یا تو یہ حکم پردے سے پہلے کا ہے تب تو کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر پردے کے نزول کے بعد کا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر کسی اور سے بھی باتیں کر رہا ہوں تو پردے کے اندر بیٹھ کر، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بات مخفی ہے، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں، تم آ سکتے ہو جب تک کہ میں نہ روک دوں۔ تو اس میں ازواج مطہرات کے پردے کا مسئلہ یہاں نہیں آتا، سوادی کا لفظ ہے، یعنی خفیہ بات اگر میں کسی سے کر رہا ہوں تو میں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس سے عبداللہ بن مسعود کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں ان کا درجہ اتنا اونچا تھا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ہے کہ ایک شخص جو روایت کرتے ہیں، میں جو مدینے میں آیا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بے دھڑک آتے جاتے ہیں، میں سمجھا یہ آپ کے فیملی کا آدمی ہے، وہ تھے عبداللہ بن مسعود، اتنے قریب تھے آپ تھے۔ اسی لیے صاحب ان کو جو ہے ان کی روایتوں کو اسی واسطے بہت اونچا درجہ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت قریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں اور حضر میں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، آپ نے خود ہی فرما دیا۔ تو اب اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ کسی ہر وقت کے آنے جانے والے کو کہہ دے کہ بھائی تم اپنا آ سکتے ہو بے تکلف، کوئی حرج نہیں، چنانچہ وہ جا سکتا ہے گھر کے اندر۔ وعن جابر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على ابي فدققت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا كانه كرهها۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قرض کے معاملے میں بات کرنے کو آیا جو میرے والد کے اوپر تھا۔ والد کو انتقال ہو گیا، ان کے اوپر قرضہ تھا، اس قرضے کے سلسلے میں بات کرنے کو آیا کہ میں کس طرح سے ادا کروں، کچھ میری مدد جو بھی ہے۔ تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے جابر نے رضی اللہ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اندر سے منزا کون ہے؟
یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں، تو آپ نے فرمایا میں انا آپ نے یہ بات اس طرح سے نقل کی کأنہ کرہھا، جیسے آپ کو یہ بات ناگوار لگی. مطلب کیا ہوا؟ یہ کیا طریقہ ہے کہنے کا کہ میں؟ بھائی نام بتاؤ اپنا. جب کوئی شخص پوچھ رہا ہے اندر سے کون ہے تو نام بتانا چاہیے. میں کہنے سے کیا ہوا؟ یہ ہے مطلب. اس سے بھی ادب سامنے آیا کہ جب کوئی شخص پوچھے کون ہے تو وہاں یہ نہیں کہے میں، بلکہ کہنا چاہیے کہ نام اپنا بتایا جائے تاکہ اس کو جو پوچھنے کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے کہ بھئی کون شخص ہے. وعن ابی ہریرہ قال دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد لبنا. اور دیکھ رہے ہیں خود ہی نقل کر رہے ہیں جابر. تو یہ ہے صحابہ کی بات. میں اپنی برائی کا بیان کروں گا، بتائیے آپ، جبکہ یہ حدیثیں قیامت تک نقل ہونے والی ہیں. تو جابر سے غلطی ہوئی ہے لیکن چونکہ حدیث ہے تو نقل کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری غلطی پر ناگواری اس طرح فرمائی تھی. وعن ابی ہریرہ قال دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد لبنا في قدح فقال ابا هر الحق باهل الصفة فادعوهم الي فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک پیالے میں وہاں جو ہے دودھ تھا. آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ ایک ہی معنی ہے کیونکہ یہ بلی، ہرہ بلی کو کہتے ہیں. تو ابو ہریرہ جو ہیں وہ ایک بلی رکھا کرتے تھے، بلی کا بچہ. اسی بات سے ان کا ابو ہریرہ کہتے تھے اے ابا ہریرہ. تو کہا اے ابو ہر، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو بلا لاؤ. اہل صفہ کون؟ وہ جو مسجد نبوی میں ابھی بھی بنا ہوا ہے نا، وہ چبوترا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چبوترا جو ہے وہ صفہ تھا. وہاں غریب صحابہ وہیں رہتے تھے جن کا مقصد علم حاصل کرنا تھا. تو غربت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو کوئی دنیا کا کوئی فن نہیں آتا تھا، محنت نہیں کر سکتے تھے، مزدوری نہیں کر سکتے تھے، بلکہ یہ کہ کوئی بزنس بیوپار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہاں پڑے ہوئے ہیں تاکہ علم حاصل کریں. بے شک پراپرٹی جائیداد نہیں تھی ان لوگوں کی، لیکن بہرحال یہاں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ مہمان سمجھے جاتے تھے. تو جو آپ کو مل گیا تو آپ ان کو بھی بلا لیا کرتے تھے اور اپنے کھانے میں شریک کرتے تھے، یا آپ خود ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے. اگر صدقے کا کوئی کھانا آتا تو وہ آپ خود نہیں کھاتے تھے، ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے. تو یہ تھے صفہ والے. تو اس میں تعداد کم اور زیادہ ہے، کبھی 50-60 بھی ہوئے اور کبھی کئی سو بھی ہوئے. تو میں ان کے پاس پہنچا اور میں ان کو بلا لایا. وہ سب کے سب جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے اجازت حاصل کی اندر آنے کی. آپ نے اجازت دی تب وہ اندر پہنچے. معلوم ہوا کہ اگر بلانے کے واسطے بھی جائے، بلوائے ہوئے بھی ہوں تو بھی دروازے پہ پہنچ کر ان کو اجازت لینی. اس حدیث سے بات سمجھ میں آئی. یہ حدیث جو اور جگہ تفصیل سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو میں خود بہت بھوکا تھا، سخت بھوک کی حالت تھی میری. تو میں نے جو دودھ دیکھا تو میں نے کہا کہ بس تو یہ بہت اچھا ہو گیا، دودھ موجود ہے آپ کے پاس، یا آپ مجھے ضرور پلائیں گے. تو آپ نے دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ میں بھوکا ہوں. تو آپ نے فرمایا صفہ والوں کو بلا کے لاؤ. میرے کھم مر گئے، سمجھا، مجھ سے ہی بلوا رہے ہیں. تو آپ نے جب سب آ گئے تو آپ نے پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ ان سب کو پلاؤ. لو. تو اب میری خود بھوک کی وجہ سے حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن آپ فرما رہے ہیں ان سب کو پیر پلاؤ. وہ پیالہ میں سب کے منہ کو لگاتا چلا گیا، سب نے پیا. اور اس کے بعد رہ گیا پھر بھی دودھ پیالے میں. آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اب تم پیو. تو میں نے پیا اور میں نے خوب پینے کے بعد میں نے آگے بڑھا دیا پیالہ آپ کی طرف. آپ نے فرمایا اور پیو. تو یہ بدلہ مل رہا ہے اس خدمت کا. تو میں نے اور پیا جتنا پی سکتا تھا. آپ نے فرمایا اور پیو. میں نے کیا رسول اللہ میں اب خوب سیر ہو گیا ہوں، اب گنجائش نہیں رہی پینے کی. اس کے بعد آپ نے پھر خود اس پیالے سے پیا. یہ برکت تھی، معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ ایک پیالہ دودھ جو ہے وہ سب کا پیٹ بھر گیا اور پیالے میں دودھ موجود ہے. تو یہ وہ حدیث ہے اصل میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ بلائے بھی ہوں تو ان کو اجازت لینی ہے، لیکن آگے حدیث آ رہی ہے وہاں بولوں گا. الفصل الثانی عن کلدہ ابن حنبل ان صفوان ابن امیہ بعث بلبن او جدایۃ وزغابیس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأعلى الوادی قال فدخلت علیہ ولم اسلم ولم استاذن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل. کلدہ ابن حنبل کہتے ہیں کہ صفوان ابن امیہ نے دودھ یا بکری یا بھیڑ کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے کے اس حصے میں تھے جدھر یہ کہ ہے اعلی الوادی کہتے ہیں اس حصے کو جہاں مکے کا قبرستان کیا ہے جی وہ جہاں جنت المعلا جو ہے وہ اعلی حصہ کہلاتا ہے. اسفل جو ہے یہ ادھر کہلاتا ہے جو باب عمرہ کے سامنے والا حصہ، اس کو مسفلہ کہتے تھے. اب تو وہ بھی سب وہ آ گیا وہیں آ گیا کہ ہمیں میں گیا تھا تو وہاں بازار تھا مسفلہ، تو یہ اسفل کہلاتا تھا، یعنی یہ نچلا حصہ تھا، اور وہ مالا والا جو ہے وہ اونچائی پر ہے. تو یہ اعلی وادی آپ اس طرف تھے کہیں. تو کیا ہوا کہ میں آپ کے پاس جس جگہ پر جس گھر میں آپ تھے میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے سلام بھی نہیں کیا، نہیں یاد جی گھر سے اندر پہنچ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، کہو السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ معلوم ہوا تربیت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. آج آپ کسی بچے کی تربیت کر کے بتا دیجیے اس طرح سے، بڑا تو بڑا بچہ بھی آپ کے سر پہ بیٹھ جائے گا، صاحب آپ نے میری توہین کر دی، لیکن تربیت ہے یہ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، خدمت کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، طبیعت کافی خراب ہوئی، تو علاج چل رہا تھا حکیم صاحب کا. انہوں نے اپنے خادم کو حضرت تھانوی نے بھیجا اور جاؤ حکیم صاحب سے کہو کہ آپ نے جو دوا دی تھی وہ استعمال ہوئی مگر اس وقت حالت یہ ہے، مطلب یہ کہ آرام کوئی فرق نہیں ہوا. یہ گئے واپس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ وہ حکیم صاحب نے کہا کہ دوا تو میں نے ٹھیک لکھ دی، اب اگر نہیں فائدہ ہو رہا تو میں اب کیا بتاؤں. یہ بات تھانوی نے فرمایا کہ نامعقول ہو تم، مریض کے ساتھ بات کرنا بھی نہیں آتا، جاؤ واپس جاؤ. پھر آؤ واپس اور جا کر کہو کہ حکیم صاحب نے سلام کہا ہے، حکیم صاحب نے کہا کہ دوا بالکل مناسب ہے، انشاءاللہ اس سے شفا ہوگی، آپ اس دوا کو برابر استعمال کریں. جاؤ. واپس گئے باہر دروازے کے، پھر آ کر انہوں نے اسی طرح کہا یہ طریقہ ہوتا ہے، تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا تھا، یہ کہہ کر کے کہ صاحب بس اب نہیں ہوتا تو میں کیا کہوں. یہ کوئی طریقہ ہے بیمار سے بات کرنے کا؟ تو یہ وہی ہے تربیت کرنا، ادب سکھلانا. اگر کسی کو ادب نہیں آتا چاہے وہ چھوٹا ہو عمر کے لحاظ سے بڑا ہو. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم فجاء مع الرسول فان ذلك له اذن. رواہ ابو داود وفی روایت له قال رسول الرجل الى الرجل اذنه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بلایا جائے اور وہ اس پیغامبر کے ساتھ آئے تو یہی بات اس کے لیے اجازت ہے. پہلی حدیث کی آ چکی وہاں میں نے کہا تھا کہ اگر بلائے ہوئے ہیں اور وہ آ رہے ہیں تو ان کو اجازت لینی ہے، اور یہاں کیا آ رہا ہے کہ ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ یہاں اس حدیث میں لفظ یہ آ رہا ہے کہ اگر وہ اس پیغامبر کے ساتھ آ رہے ہیں، جب ساتھ آ رہے ہیں تو اب اجازت کی ضرورت نہیں، وہ تو بھیجا ہی ان کو بلانے کے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ابو ہریرہ جو اہل صفہ کو بلا کے لے کے آئے، ساتھ نہیں لے کے آئے، پیغام دے کے واپس آ گئے، اور یہ لوگ بعد میں پھر پہنچے تو ان کو اجازت لینی پڑی.
اندر آنے کی. وعن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر فيقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك ان الدور لم يكن يومئذ عليها سطور. رواه ابو داود وذكر حديث انس قال عليه الصلاه والسلام السلام عليكم ورحمه الله. ابو ہریرہ رضی اللہ عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آپ پہنچتے تو اپنے منہ دروازے پہ بالکل سامنے کر کے نہیں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بلکہ آپ اس دروازے کے دائیں یا بائیں طرف ہٹ کے کھڑے ہوتے تھے اور اس وقت فرماتے تھے السلام علیکم السلام، تھوڑا تھوڑا انتظار کر کے ایک السلام علیکم کیا، پھر تھوڑا سا انتظار کر کے پھر السلام علیکم، جواب جب تک نہیں آیا. نہ یہ کہ جناب ایک ہی سانس میں کہتے السلام علیکم السلام علیکم. ایک ہمارے یہاں تھے، اللہ مغفرت کرے بیچاروں کی، ہمارے شعبے میں استاد تھے، بہت جلدی بولنے کی عادت تھی، بہت جلدی بولتے تھے. ہمارے یہاں جب آیا کرتے وہ والد صاحب سے کوئی ملنا ہوتا، جب بس دروازے پہ پہنچے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، بندے خدا کے سانس تو لے لو میاں، وہ سانس ہی نہیں لیتے اور ہم سمجھ جاتے تھے بھائی فلانے صاحب آئے. تو یہ نہیں بلکہ اس میں تھوڑا تھوڑا سا وقفہ دے کر السلام علیکم آپ فرماتے تھے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جبکہ دروازے پر پردے بھی نہیں پڑے ہوئے تھے. بعد میں چونکہ جب پردے کا حکم آ گیا تو اور لوگوں نے پردے دروازوں پر ڈال دیے، تو پھر اگر جیسے آج کل دروازوں پر تو باقاعدہ کیواڑ لگے ہوئے ہیں، پھر یہ نہیں ہے کہ دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. مقصد یہ ہے کہ دروازے کے سامنے اس طرح کھڑے ہونا کہ دروازہ یا پردہ اگر ہٹ جائے یا پردہ نہ پڑا ہوا ہو، دروازہ کھلا ہوا ہو، کوئی اندر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں یا کوئی مرد اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا آدمی اس کو اس طرح دیکھے، اس سے اس کو ناپسند کیا آپ نے. بس جی چلیے. کریں اور مغفرت چاہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں دونوں کی. تو مطلب کیا ہوا کہ بھئی ایک دوسرے میں کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سارا بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، بھائی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ بخشش کرے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ مغفرت کر دیں گے. وعن انس قال قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا قال فيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے ملتا ہے، کیا وہ اس کے لیے جھکے؟ جیسے احترام کرنے کے لیے، ریسپیکٹ کے واسطے، ادب کے لیے اس کے سامنے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو اس نے کہا کیا وہ اس کو چپٹائے، بدن سے بدن لپٹنا جس کو کہتے ہیں لپٹائے، اور اس کو بوسہ دے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو پھر اس نے کہا کیا وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے اور مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس سے معلوم ہوا کہ مصافحہ جو ہے وہ ہے اصل، اور چیزوں سے یہاں منع کیا گیا. لیکن آگے آ رہی حدیث جس میں معانقہ اور گلے وہ لگانا اور چپٹانا بھی آ رہا ہے، وہاں بتاؤں گا میں. وعن ابی امامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تمام عیادۃ المریض ان یضع احدکم یدہ علی جبہتہ او علی یدہ فیسألوا کیف ہوا وتمام تحیاتکم بینکم المصافحہ. ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مریض کی تیمارداری پورے طور پر جو ہے وہ اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر یا اس کی پیشانی پر رکھے اور پوچھے اس سے کہ بھئی آپ کیسے ہیں. ہو گئی تیمارداری. تو اس سے زیادہ اور کچھ کرنے کی اور کچھ کرنا مطلب یہ کہ تیمارداری کے لیے ضروری نہیں، تیمارداری کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ بھئی جاؤ اس کے سر
کہ میں نے ابو ذر سے یہ کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے جب تم آپ سے ملا کرتے؟ ابو ذر سے پوچھا تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ملاقات نہیں ہوئی جس میں آپ نے مجھ سے مصافحہ نہ کیا ہو۔ معلوم ہوا کہ ہر ملاقات میں ہر ملنے میں مصافحہ ہونا چاہیے۔ اور کہتے ہیں ابو ذر کہ ایک دن آپ نے مجھے بلوایا، میرے پاس بھیجا کسی کو بلانے کے لیے، میں اپنے گھر میں نہیں تھا، تو میں جب آیا تو مجھے خبر دی گئی کہ آپ نے بلوایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ پلنگ کے اوپر تشریف رکھتے تھے تو آپ نے مجھے اب چپٹا لیا۔ اور ابو ذر کہتے ہیں وہ تو بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، مطلب کیا ہے کہ وہ چپٹانا جو تھا وہ تو بہت ہی عمدہ بات تھی میرے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی کسی طرح کے فتنے کا خطرہ نہ ہو تو چپٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح سے ابو ذر کو آپ نے چپٹا لیا یا یہ کہ زید بن حارثہ کو۔ وعن اکرمہ ابن ابی جہل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جئت مرحبا بالراکب المہاجر۔ اکرمہ ابن ابو جہل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مرحبا وہ اس سوار کے لیے جو ہجرت کر کے آیا ہے۔ یہ قصہ ہے فتح مکہ جب ہوئی تو اکرمہ جو ہیں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، مسلمان تو ہوئے تھے نہیں، یہ بھاگ گئے اس لیے کہ معلوم تھا کہ میرے ابا جان نے کیا کیا کچھ کیا ابو جہل نے، تو اکرمہ بھی تو مسلمان نہیں تھے، اس واسطے یہ اپنا مکہ چھوڑ کے بھاگ لیا، کہاں سیدھے یمن جا کے دم لیا، اس لیے کہ دیکھ لیا تھا کہ اب پورا کنٹرول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا تو جتنا دور بھاگ سکتے ہیں اتنے دور بھاگ لو، ورنہ اگر میں ہاتھ لگ گیا تو پتہ نہیں میری کس طرح سے پٹائی ہوگی، اس لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن ان کی بیگم جو ہیں، ان کی بیوی وہ مسلمان ہو گئی اکرمہ ابن ابی جہل کی، تو اب یہ جنہوں نے دیکھا کہ یہ تو بھاگ گئے تو یہ بھی خود گئیں، جا کر کے اکرمہ کو بتایا سمجھایا، اور جو برتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ سب ان کو ساری تفصیل بتائی اور ان کو اس بات کے لیے کنونس کر لیا کہ وہ آئیں۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ آئے اور آپ کی خدمت میں جب پہنچے تیار ہو کر کے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ اصل میں ان کو یہ تھا کہ کس منہ سے میں جاؤں اب آپ کے سامنے، اس لیے کہ ہم نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں اب منہ نہیں اٹھتا آپ کے پاس جانے کو، دور بھاگ گئے تھے۔ جب ان کو تیار کیا کہ وہ تو بہت ہی رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، پرانی باتوں کا تو کوئی وہ نوٹس ہی نہیں لے رہے ہیں کسی کو بھی، تو تب ان کو تیار کر کے لے کر آئے، ورنہ مسلمان تو دل میں خیال آیا تھا ہو جائیں۔ تو جب لے کر آئے ان کو ان کی بیگم، تو اس وقت کی بات ہے کہ آپ نے ان کو فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، تو مطلب ہوا کسی کو اچھے لفظوں سے اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ یہاں راکب کا مطلب تو یہ ہوا کہ سفر کر کے جو آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس وقت سواری پہ بیٹھے ہوں، آپ کہیں باہر گھر سے باہر کہیں ہوں گے تو اس وقت، لیکن مہاجر جو ہے یہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہجرت لا ہجرت بعد الفتح، جو حدیث ہے کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں، تو اس سے یہ ٹکرائے گی نہیں بات۔ آپ تو مکے میں موجود ہیں اور یہ آئے تو آپ فرما رہے مہاجر، اور حدیث ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت ہے نہیں، اب یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب مکے سے ہجرت نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو مکے سے ہجرت کرنا پڑتا تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ دارالاسلام نہیں تھا، اب دارالاسلام ہو گیا تو مکے سے ہجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر اب مکے میں آئے گا جو کہ دارالاسلام بن چکا ہے باہر سے، تو اس کو تو مہاجر ہی کہیں گے۔ اس لیے دنیا میں جہاں بھی کہیں اگر دارالکفر ہو تو وہاں سے کوئی شخص اگر مسلمانوں کے ملک میں جائے گا اس کو مہاجر ہی کہیں گے، اگر وہ ہجرت ہی کے ارادے سے جا رہا ہے۔ وعن اسید بن حضیر رجل من الانصار قال بینما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح
بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال أصبرني قال اصطبر قال إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه فقال انما اردت هذا یا رسول اللہ. اسید ابن حضیر سے روایت ہے جو انصار کے ایک شخص میں سے ہیں، لوگوں میں سے ایک شخص ہیں اسید ابن حضیر، اور مشہور صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مکہ فتح کر لیا تو مدینہ واپس تشریف لائے تو اسید ابن حضیر کو جو ہے مکہ کا گورنر بنا دیا تھا آپ نے. تو یہ وہی اسید ابن حضیر ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں انصار میں سے. تو انہوں نے کہا کہ اس درمیان میں کہ وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اسید ابن حضیر. ایک اور روایت میں کہتے ہیں اسید ابن حضیر راوی ہیں اور یہ واقعہ کسی اور کا نقل کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اسیدی کا ہے. تو وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کے مزاج میں مذاق کرنے کا تھا. جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ مذاق کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ذرا مذاق کی باتیں کر رہے تھے، لوگوں کو ہنسا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا سنا تو مطلب آپ نے ایک لکڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، ان کے کوکھ میں چوکا مارا. وہ بھی ایک طرح کی یوں کہیے کہ مذاق تھی کہ جو یہ ہنسا رہے تھے لوگوں کو بیٹھے ہوئے باتیں کر کر کے. تو آپ نے جیسے پیٹ میں مار دیا کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں اپنی لکڑی سے ایک چوکا دیا. تو یہ کہنے لگے بدلہ دیجئے مجھے. کس نے کہا؟ یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بدلہ دیجئے. آپ نے فرمایا لے لو بدلہ. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ تو کرتا پہنے ہوئے ہیں، میرے بدن پہ تو کرتا نہیں تھا، تو میں تو خالی براہ راست بدن پہ لگی ہے لکڑی، تو آپ تو کرتا پہنے ہوئے ہیں تو میں کیسے بدلہ لوں گا. تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا دیا تو یہ جا کے چپٹ گئے آپ کو بدن کو، اور آپ کی یعنی پہلوؤں کا بوسہ دینے لگے. اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بس یہی چاہتا تھا. بدلہ کہے گا. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فتنہ کے خطرہ نہ ہو اور کسی کے ادب اور احترام اور تعظیم ہو تو ان کے ہاتھ کو یا ان کے بدن کے کسی حصے کو بوسہ دینا، چومنا، یہ درست جائز ہوگا اگر یہ اپنے عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہو. وعن الشعبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقى جعفر ابن ابی طالب فالتزمه وقبل ما بین عینیہ. شعبی جو مشہور محدث ہیں کوفی، ان سے روایت تابعی ہیں، تو کوئی بیچ میں صحابی نہیں ہیں ان کے، تو چونکہ مشہور محدث ہیں اس واسطے ان کی روایت معتبر ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب جو آپ کے کیا ہوتے تھے، کزن ہوئے نا، جزازاد بھائی، تو آپ ان سے ملے اور ان کو آپ نے چمٹا لیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں آپ نے ان کو پیار بھی کیا پیشانی کے اوپر. تو معلوم ہوا کہ یہی صورت کسی چھوٹے کو یا بڑے کو بھی تعظیماً ان کی پیشانی کو بوسہ دینا جائز ہے اور آپ نے ایسا کیا. وعن جعفر ابن ابي طالب في قصة رجوعي من أرض الحبشة قال فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقني ثم قال ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر ووافق ذلك فتح خيبر. جعفر ابن، یہ تو روایت ہوئی شعبی کی اور میں نے کہا معتبر ہے اس لیے اگرچہ بیچ میں صحابی کا نام نہیں، اور اس کی معتبر ہونے کی ایک وجہ تو یہ کہ شعبی بہت مشہور اور معتبر متابعی ہیں. دوسرے آگے کی حدیث جو ہے وہ خود جعفر رضی اللہ عنہ کی روایت ہوئی تو اس سے تائید ہو گئی، اس روایت کی تو معتبر ہو گئی. تو جعفر ابن ابی طالب جو ہیں ان سے روایت ہے جب یہ حبشہ کی سرزمین سے ان کی قصہ واپسی کا ہوا، کیونکہ جب مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کرنے والے تھے نا ایتھوپیا کی طرف، تو جعفر تو چلے گئے تھے نا،
پہلے ہجرت میں بھی گئے, دوسری ہجرت میں بھی چلے گئے تھے, بلکہ بادشاہ کے دربار میں کیا تھا نام, نجاشی کے دربار میں جو مسلمانوں کی طرف سے جو تقریر کرنے والے تھے وہ جعفر ہی تھے. تو یہ جعفر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ لوگ وہیں رہے تھے. بعد میں پھر یہ حضرات ادھر سے آئے ہیں, جعفر آئے ہیں, عبد الرحمن ابن عوف, ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, یہ بعد میں آئے ہیں کئی سال کے بعد. تو یہ اپنا قصہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے واپسی کا جو حبشہ سے واپسی ہوئی تو کہتے ہیں کہ ہم نکلے یہاں تک کہ مدینے آ گئے تو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے گلے لگا لیا اور پھر فرمایا کہ میں نہیں بتا سکتا یا مجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی ہے, کیونکہ ایک تو یہ کہ جداد بھائی بھی ہیں اور دوسری بڑی بات یہ کہ شروع سے اسلام کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور یہ تکلیفیں اٹھائیں اور اسی وجہ سے ہجرت کی اور وہاں بھی 12 مسلمانوں کی اچھی نمائندگی کی, تو آپ کو ان سے بڑی محبت تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں مطلب خوشی تو دونوں چیزوں کی ہے لیکن کون سی خوشی زیادہ غالب آ رہی یہ میں نہیں بتا سکتا. تو اب یہ فتح خیبر جو ہے یہ اسی سال میں حضرت جعفر آئے تھے, اس لیے آپ نے یہ بات فرمائی. بس کریں یا اور پڑھ لیں؟ جی کر کے شام کو تھکے ہارے لیٹ کے رہے, وہ کیا سکھلائیں, وہ کیا تربیت دیں گے بچپن میں بچوں کو. تو ماں کی گود جو ہے اس کو ہر انسان کا پہلا مدرسہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلا اسکول جو ہے ماں کی گود ہے, وہاں سے وہ بنیادی چیزیں سیکھتا ہے. تو وہی اس لیے آپ نے فرمایا کہ علیک وعلی امک. وعن عبید بن رفاع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شمت العاطس ثلاثا فما زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا. عبید بن رفاع سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چھینکنے والے کی تم تشمیت کرو 3 دفعہ اور پھر اگر اس سے زیادہ اس کو چھینک آئے تم چاہو تو اس کی تشمیت کرو اور چاہو تو نہ کرو. تشمیت کا مطلب کیا ہوا, وہ جواب دینا جو پہلے آ چکا ہے. تو پہلے جو حدیث آئی تھی اس میں یہ تھا کہ 2 مرتبہ اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا تھا جیسے کوئی زکام ہو گیا تو تشمیت نہیں فرمائی, لیکن اس روایت سے معلوم ہوا 3 مرتبہ تک تشمیت تو ہونی چاہیے, اس سے زیادہ ہو تو پھر اختیار ہے. وعن ابی ہریرہ قال شمت اخاک ثلاثا فإن زاد فهو زکام. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی تشمیت 3 دفعہ کرو, پھر اس سے زیادہ بھی اگر اس کو چھینک آئے تو پھر وہ زکام ہے. رواہ ابو داؤد وقال لا عالم الا انه رفع الحدیث. کیونکہ ابو ہریرہ کا قول نقل کیا ہے اس لیے وہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کیا ہے. الفصل الثالث عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول الحمد لله على كل حال. نافع جو ابن عمر کے خاص شاگرد اور راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس کو چھینک آئی اور اس نے کیا کہا, الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, یہ اس نے کہا. ابن عمر نے فرمایا کہ میں بھی یہ کہوں گا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, لیکن ہم کو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ اس طرح نہیں, آپ نے ہم کو تعلیم جو دی وہ یہ کہ الحمدللہ علی کل حال. تو یہاں کیا بات بتانی, میں بھی یہ کہوں, مطلب یہ کہ ذکر تو دونوں ہیں, الحمدللہ بھی اور السلام علی رسول اللہ یہ بھی ذکر ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس موقع پر کون سے ذکر کی تعلیم دی گئی ہے, وہی ذکر اس موقع پر کیا جائے گا. اپنی طرف سے آپ چلائیں گے تو اس کا مطلب یہ آپ رسول اللہ سے بڑھ گئے,
رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا، وہ نہیں فرما سکتے تھے. تو جس موقع کے لیے آپ نے جو طریقہ بتلایا تم اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرو اور افاقہ کرو کہ صاحب یہ الفاظ بہت اچھے ہیں، اس کو آپ کے سمجھ میں آئے، ان کے نہیں سمجھ میں آئے تھے. یہاں تک یہ ہوا کہ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیماری میں کوئی دعا سکھلائی اور اس میں لفظ آیا کہ والصلاۃ والسلام علی النبی الامی، یہ بھی تھا. تو اس نے والصلاۃ والسلام علی رسول کا لفظ لے لیا. پھر آ کے بتایا جب اس نے، تو آپ نے فرمایا میں نے یہ اس طرح نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا الصلاۃ والسلام علی النبی الامی. دیکھیں اب اس میں کوئی حکمت تو ہوگی کہ آپ جو ہے اس کو منع کر رہے ہیں کہ میں نے تو یہ کہا تھا. کوئی کہنے لگے بھائی آخر رسول کہنے میں کیا بات ہو گئی، رسول بھی وہی تھے، نبی بھی وہی تھے. لیکن کوئی لفظوں میں کوئی اثر ہوتا ہوگا، حرفوں میں کوئی اثر ہوتا ہوگا جس کو نبی نے سمجھا. اب کیا ضرورت ہے کہ اپنی دماغ ہم کے گھوڑے دوڑائیں. تو اس لیے جس جگہ پر جو ذکر اور جو تسبیح منقول ہے، جو طریقہ ہے روایت کیا گیا، اسی کو لینا چاہیے. باب الضحك. الفصل الاول عن عائشہ قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته فإنما كان يتبسم. یہاں سے ہنسنا اس کے تعلق سے روایتیں آ رہی ہیں کہ کیا طریقہ ہنسنے کا ہو. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھل کھلاتے ہوئے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہے مستجمیان کے معنی، یعنی بالکل بے قابو ہو جائیں، تو نہ آواز نہ منہ، کوئی چیز کنٹرول میں ہے نہیں، وہ ہے مستجمیان ضاحکا. کہ اس طرح کہ میں نے کبھی آپ کے منہ میں وہ کوہ دیکھا ہو، لہواتی لہات، وہ جو ایک ٹکڑا گوشت کا لٹکا ہوا ہے حلق کے پاس، جب پورا منہ کھل جائے گا تو وہ نظر آئے گا. ایسا کبھی نہیں آپ کو ہنستے دیکھا کہ آپ اتنا منہ کھول دیا ہو کہ وہ آپ کے وہ لحاظ جو ہے وہ نظر آ گئی ہو. انما کان یتبسم، آپ مسکرایا کرتے تھے. وعن جریر قال ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم. جریر ابن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں روکا جس دن سے کہ میں مسلمان ہوا ہوں. یعنی نہیں روکا کا مطلب یہ مجھے آنے سے کبھی نہیں روکا، بات کرنے سے کبھی نہیں روکا، بیٹھنے سے کبھی نہیں روکا. یہ آپ کے اخلاق آداب تھے. اور آپ نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے دیکھا ہو اور آپ نہ مسکرائے ہوں. اس لیے کسی کو دیکھ کر کے اپنے چہرے کو کھلانا اور مسکراہٹ اس پہ ظاہر کرنا، یہ اس سے یہ ہوگا کہ بھئی آنے والے کو خوشی محسوس ہوگی کہ میرے آنے سے اس آدمی کو کوئی ناگواری نہیں بلکہ خوشی ہے. تو جریر ابن عبداللہ ویسے بڑے حسین اور خوبصورت لوگوں میں بھی تھے. تو آدمی اچھے شکل و صورت اور وضع کا ہو تو اس کو دیکھنے سے بہر طبیعت پہ خوشی بھی ہوتی ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ جریر جو ہیں وہ یوسف هذه الامه، اس امت کے یوسف ہیں، اس لیے کہ وہ نہایت حسین خوبصورت آدمی تھے. وعن جابر بن سمرہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم وفی روایت للترمذی يتناشدون الشعر. جابر ابن سمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مصلی سے جس پر نماز پڑھتے یا جگہ جس پر نماز پڑھتے اس جگہ سے نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے صبح کی نماز پڑھ کر یہاں تک کہ سورج نکل آتا، تو اس وقت تک آپ وہاں تشریف رکھتے تھے. پھر جب سورج نکل جاتا تو آپ وہاں سے کھڑے ہو جاتے. لوگ باتیں کیا کرتے اور جاہلیت کے زمانے کے قصے کچھ سنایا کرتے، صحابہ جو ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو، اور وہ ہنسا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے ان کے باتوں کو سن کر. اور ایک ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ وہ شعر پڑھ لیا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا کوئی شعر پڑھ لیا
سنا دیا کہ وہ تو عرب کے لوگ تو اپنی زبان پر بڑا قابو تھا، تو اچھے اشعار سنا دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجد کے اندر، اسی سے نہیں بلکہ اور بھی روایتیں ہیں کہ مسجد میں شعر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صاف ستھرے اچھے ادب اور اخلاق سکھلانے والے ہوں، برائی اور فحاشی جو ہے اور بے حیائی پھیلانے والے نہ، اور اس میں اول فول جو ہے وہ جس کے نہ سر نہ پیر ایسے اشعار نہ کہیں، تو مسجد میں کوئی کہنے میں حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حسان ابن ثابت سے فرمائش کیا کرتے تھے کہ شعر سنا، اور وہ جو ہے کفار و مشرکین کی کے خلاف مخالفت میں شعر پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل اگر جو چونکہ لوگ کنٹرول نہیں کرتے اپنے اشعار میں، عجیب طرح کے شعر پڑھتے ہیں، تو اس لیے مسجدوں کے ادب اور احترام کی وجہ سے ان کو روک دیا جاتا ہے۔ الفصل الثانی عن عبد الله بن الحارث بن جز قال ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن حارث ابن جز کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا چہرہ کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ جو ہیں وہ غضبی اور بالکل ہر وقت جو ہے جس کو دیکھ کر کے آدمی ڈر جائے سہم جائے ویسی صورت آپ کی نہیں تھی، آپ مسکراتے ہوتے تھے، تو جس سے کہ لوگوں کو آپ سے ملنے کی خوشی ہوتی تھی۔ الفصل الثالث عن قتادة قال سئل ابن عمر هل كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم والايمان في قلوبهم اعظم من الجبل۔ وقال بلال بن سعد ادركتهم يشتدون بين الاغراض ويضحك بعضهم الى بعض فاذا كان الليل كانوا رهبانا۔ قتادہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے؟ یہ بات اس لیے ہوئی کہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہن میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو دیندار متقی پرہیزگار ان کو ہنسنے سے اور باتیں کرنے سے کیا غرض، وہ تو ہر وقت بس گمسم ہی رہتے ہوں گے، یا جو ہے غصہ تو زیادہ آتا ہوگا ہنستے کم ہوں گے، شاید یہ ایک تصور ہوتا ہے دینداروں کے بارے میں۔ تو اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ کیا صحابہ جو تھے جن کی ایسی ایسی شانیں ہیں تو کیا وہ ہنسا کرتے تھے؟ تو ابن عمر نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اور ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے زیادہ بڑا ہوتا تھا۔ کوئی ایمان کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، ایمان اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ ہنسنا جو انسانی زندگیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہنسنا بولنا یہ سب چیزیں ہوتی تھی۔ بلال ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا کہ جو اپنے مقاصد اور کاموں میں جٹے ہوئے ہیں، یہ استدون کا مطلب بڑی قوت کے ساتھ سختی کے ساتھ کسی چیز میں لگنا، اس لیے اردو میں ترجمہ میں کر رہا ہوں، اپنے کاموں کے اندر جٹے ہوئے ہوا کرتے تھے جو کام ان کے ذمہ مقاصد تھے، اور بعض ان میں سے بعض کے ساتھ ہنستے بھی تھے، لیکن جب رات آتی تھی تو پھر وہ راہب تھے۔ راہب کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس وقت ان کو دنیا سے، دنیا کے کاموں سے، دلچسپیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس وقت رات آئی تو معلوم ہوا کہ اب بس سوائے عبادت کے، ذکر شغل کے اور کوئی کام نہیں، لیکن دن میں کام دھندے بھی ہیں، ہنسنا بولنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے یہ چیزیں، یہ اس سے حاصل نکلا۔ کہاں تک پہنچ گئے جی؟ کتنا وقت باقی؟ اور پہنچ کر کے کھجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی دوسروں کو دے دو، لے لو بھائی تم لوگ، میں صدقہ نہیں لیتا۔ اچھی بات۔ دوسرے دن پھر پہنچ لی کچھ کھجوریں لے کے، عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے، لاؤ۔ آپ نے خود کھائیں، اوروں کو بھی کھلائیں۔ تو صاحب دو باتیں ہو گئیں۔ ایک بات ہو گئی کہ صدقہ نہیں لیتے، ہدیہ لیتے ہیں۔ اب اور دو باتیں رہ گئیں۔ مختصر یہ کہ وہ دو باتیں بھی سامنے آ گئیں کیسے بھی۔
تو اب مسلمان ہو گئے، مراد پوری ہو گئی۔ ایک روز عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک یہودی کا غلام ہوں، اس کا نوکر ہوں، میں اس کے حکموں کا پابند ہوں، اور جس طرح سے مجھے نماز روزہ کرنا چاہیے میں نہیں کر پاتا، مجھے بڑی مشکلات ہیں، کوئی راستہ بتائیے۔ راستے دنیا میں بہت سے ہو سکتے ہیں بتانے کے واسطے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس سے معاملہ کر لو، تم کو آزادی مل جائے اس کے لیے وہ جو بھی معاملہ کرنا چاہے کرو۔ تو ایک طریقہ ہے غلام کی آزادی کا، اس کو کہتے ہیں کتابت۔ کتابت کے معنی یہ ہوتے ہیں غلامی میں کہ ایک معاوضہ طے ہو جاتا ہے کہ اتنا معاوضہ دے دو اور اسی دن خود بخود آزاد، اس کو کتابت کہتے ہیں، اسی دن آزاد۔ چنانچہ جب انہوں نے فرمائش کی اپنے مالک سے کہ مجھے اگر تم آزادی دے دو، جو تم چاہو وہ میں کروں، انہوں نے کہا کہ اچھا، تو محنت کرتے تھے یہ اس کی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مجھے چھوڑ کے جائیں، مگر ان کی محنت اور ان کی شرافت جو ہے وہ صاف انکار بھی نہیں کرانا چاہتی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اس نے کہا کہ ایسی شرط لگاؤ کہ جلدی سے یہ بھی نہ بھاگ سکے۔ تو کہا کہ اتنا تو سونا چاہیے اور 300 درخت کھجور کے لگاؤ، اور جب وہ پھل آ جائیں اس وقت تمہاری چھٹی ہوگی۔ اب آپ بتائیے، 300 درخت لگے کھجور کے، وہ پھلدار بنے، اور جب ان پر پھل آ جائے تب تم کو جو ہے غلامی سے آزادی ملے۔ اور اتنا سونا، سونا بھی ایک اچھا خاصا، یہ نہیں کہ تولہ 2 تولے کا مسئلہ تھا، بلکہ یوں کہیے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاؤ سیر کم سے کم ہوگا جتنا وہ وزن لکھا ہوا ہے۔ سلمان فارسی کا کہنا یہ، میں سمجھا کہاں سے یہ پورا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کہ میری آزادی بہت مشکل ہے۔ کیسے سمجھا تم نے مشکل ہے؟ کیا بات ہوئی؟ کہ میرے مالک نے تو یہ بات کہی۔ کیا کیوں نا امید ہوتے ہو؟ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے لیے کوشش کرو، محنت کریں گے۔ صاحب کہاں سے کریں گے؟ 300 درخت کہاں سے لاؤں، لگاؤں، کتنا عرصہ لگے گا، کہاں سے میں اتنا سونا لاؤں، کب ان پہ پھل آئیں گے؟ لیکن وہی بات ہے، نیت بخیر ہے، محنت سے جان چرانا نہیں ہے، وعدے کو پورا کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ اللہ کرنا یہ کہ صاحب سونا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے پوچھا یہ کتنا سونا ہے؟ معلوم ہوا اتنا ہی سونا ہے جتنا سلمان کے مالک نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا سلمان یہ سونا تو لو، یہ تو جا کر تم اس کو دے دو پہلے۔ اب رہ گیا درختوں کا مسئلہ۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا بھائی اپنے سلمان کی مدد کرو، بھائی کی۔ وہ کس طرح مدد کریں؟ پودے لاؤ، تو پودے سے ان کو ڈونیشن دو تاکہ 300 پودے آ جائیں۔ تو پھر کسی نے 2، کسی نے 4، کسی نے 5، کسی نے 1، کسی نے 10، نتیجہ اس کا ہوا 300 پودے اکٹھے ہو گئے کھجور کے۔ آپ نے فرمایا اب سلمان چلو لگانے کے لیے۔ سلمان چلے، آپ خود بھی تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے بھی درخت لگائے، اور آپ کہتے اٹھاتے جاؤ میں رکھتے جاؤں، اور صحابہ سے کہا مدد کرو گڑھے کھودنے میں۔ صحابہ گڑھے کھود رہے، سلمان بھی گڑھے کھود رہے، اٹھا کے درخت رہے، اپنے ہاتھوں سے آپ وہ پودے ان گڑھوں کے اندر رکھ رہے ہیں۔
300 پودے ایک دن میں 2 دن میں جو بھی ہوا لگ گئے. وہ یہودی سب تماشا دیکھ رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے. 1 سال کے اندر اس پہ جناب پھل آ گئے، جو کبھی نہیں ہوتا کھجور کے اندر 1 سال میں پھل آ جائے. سلمان فارسی کی چھٹی ہو گئی. تو عہد پورا کرنے کا جذبہ، محنت کی نیت، اس سے جان نہ چرانا، اللہ مدد کے دروازے کھولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے کے صحابہ، انہوں نے جس اسلام کی دعوت دی، کیا وہ اسلام لوگوں کو پسند تھا؟ مگر جیت کس بات سے ہوئی؟ ان کے اخلاق، ان کے وعدوں کے پورا کرنا، ایفاء عہد، وفاء وعدہ، محنتیں، امانت، دیانت، انہی چیزوں سے تو ان کی جیت ہوئی ہے. ورنہ اسلام کی دعوت دینا تو ان کو پسند نہیں آتا تھا. مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف آپ کی دعوت سے تھا، آپ کے اخلاق سے، آپ کی محنتوں سے، صدق سے، امانت سے تو کوئی اختلاف نہیں تھا. دشمن بھی یہیں آ کر وہ جو ہے گردن اس کی جھک جاتی تھی. تو یہ چیز بہت بڑی چیز ہے. اب اگر ہم اپنے آپ کو خضر بنا کے تو پیش کریں، لیکن ساتھ میں رہزنی نہیں کرتے رہیں، تو پھر تو ہمارے لیے یہ تو کہا جائے گا کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. کون ہم کو خضر مانے گا؟ آسان لفظ ہم کہہ دیتے ہیں، ارے بھائی یہ جو ہیں بڑے متعصب، تنگ نظر ہیں، یہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے. ارے بھائی کوئی نئی بات تھوڑی ہے. جب سے اسلام کا نام دنیا میں آیا ہے، غیر مسلم کبھی اس کو پسند نہیں کرتے، مگر اللہ کا جو ایک نظام ہے اور تاریخ جو ہے وہ نہیں بدلا کرتی. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اسلام اور اسلام کے دعوت کو کبھی پسند نہیں کیا، مگر اخلاق اور وفاء عہد اور صدق اور امانت کبھی ناکام نہیں ہوئے. اس لیے اگر ہم مسلمان جہاں بھی ہوں، اگر ہم عہدوں کو پورا کریں، محنتیں کریں، دیانتداری کا معاملہ کریں، تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کب تک مخالفت پہ کھڑا رہے گا؟ اس کو تو جھکنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ چیز بڑی جھکانے والی ہے. تو ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ صاحب جو لوگ واقعی اچھی محنتیں کرنے والے ہیں، ان کو یہیں کے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، جائیے. اگر وقت ہو رہا ہے ابھی وہ کام کریں، میاں آپ کی نماز کا وقت ہو جاتے کیوں نہیں؟ اے میاں لوگ یہ بے نمازی کہاں کو نماز کی یاد دلانے کھڑے ہو گئے. تو یہ دراصل وہی بات ہے، وفاء عہد، محنت. جب آدمی امانت اور دیانت کا مظاہرہ کرے گا، محنت کرے گا اور ہمدردی کرے گا، اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے گا، غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں. اور یہی دراصل بہت بڑی تبلیغ ہے اپنے دین کی. یہی بہت بڑی تبلیغ ہے کہ بھائی ایک پکا مسلمان کیسا ہوتا ہے. تو کب تک تم آخر ٹیررسٹ کہتے رہو گے؟ کب تک تم ان کو فسادی کہتے رہو گے؟ یہی ہے وہ فساد، یہ سب چیز ہے. اور اگر ہم ویسے ہی ہوں جیسے وہ ہیں اور کہتے پھر ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، تو مذہب تو پھر وہ کتابوں میں ہے. اور جو چیز کتابوں میں ہو وہ کتنی ابھی اچھی ہو، کیا فائدہ نہیں ہے اس کا. یہ اسلام در کتاب و مسلمان در قبر در گور، کیا کریں گے؟ خلافت عباسیہ کے زمانے میں کسی جگہ جہاں ان کا یہ کہ جزیہ اور ٹیکس آتا تھا جن لوگوں پر، وہ جزیہ وصول کرنے کے لیے جب ریپرزینٹیٹیو حکومت کے پہنچے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، ہم نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کہ نہیں دیتے. بھائی ہمیشہ دیتے آئے، اب کیا بات ہوگی؟
کہ ہاں دیتے آئے مگر اب نہیں دیتے. آخر کو کافی پوچھ تاچھ ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے اوپر جزیہ لگایا تھا وہ ایسے لوگ تھے کہ جب انہوں نے ہمارے اوپر جزیہ لگایا تو ہم انکار نہ کر سکے. ان کی شکل اور صورت، ان کا چلنا اور پھرنا، ان کے بات کا انداز، وہ سب ایسا تھا کہ ہم انکار نہیں کر سکے. جو انہوں نے کہا ہم نے مانا. تم تو ہماری جیسے لگتے تھے، تم میں ہم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، تو تمہیں کہاں کو چیزیں دیں گے؟ ہم نہیں دیتے تمہیں چیزیں، بھاگ جاؤ. انسان کے اخلاق اور عادات وہ انسان کے چہرے سے چھلکتے ہیں. یہ چہرہ کیا ہے؟ یہ ایسا سمجھیے آپ جیسے ایک برتن ہے. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، برتن میں یہ چہرہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. برتن کے آپ کو بالکل ٹھنڈی چیز رکھ دیجئے، آئس رکھ دیجئے کسی برتن میں، برف. آپ کو ہاتھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ برتن بتائے گا کہ میرے اندر برف رکھا ہوا. کیسے معلوم ہوگا میاں؟ بتائیں کیسے معلوم ہوگا؟ ہاں کیسے معلوم ہوگا؟ آئے گا نہیں باہر، وہ اس کی ٹھنڈک جو ہے کولنگ باہر نکلے. وہ برتن بتا دے گا کہ میرے اندر جو ہے برف رکھا ہوا ہے یا برف جیسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. اس کے برعکس اگر کوئی آپ گرم چیز اندر رکھ دیں گے تو آپ کو ہاتھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں، اس برتن کے اندر سے جو بھاپ نکل رہی ہوگی بتا دے گا برتن گرم ہو چکا. یہی صورت انسان کے ایک چہرے کی بھی ہے. فسق اور فجور چہرے سے ظاہر ہوگا، زہد اور تقوی چہرے سے ظاہر ہوگا. یہ ناممکن ہے کہ دل میں خوف خدا ہو اور چہرہ جو ہے اس کی عکاسی نہ کرتا ہو، نشاندہی نہ کرتا ہو. یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. تو یہ ساری بات اس تقریب میں کہی ہے اور اس واسطے کہی ہے کہ بھئی اللہ میاں ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب اپنے اپنے کاموں میں جو کام بھی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کام ہے اور چاہے وہ دین کے کام ہے، ان سب میں ہم کو ایفاء عہد اور محنت کی توفیق دے. ورنہ یاد رکھیے کوئی معمولی بات نہیں، ورنہ جو میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اسی کو کہا جاتا ہے تطفیف. تطفیف، تا، فا، فا، یا اور فا. تطفیف. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. بربادی ہو مطففین کی، جن کی حالت یہ کہ جب وہ تول کر لیتے تو پورا لیتے ہیں، اور جب تول کر دیتے ہیں یا وزن کرتے ہیں یا ناپتے ہیں، میجر کر کے دیتے ہیں، یخسرون، نقصان پہنچاتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں. کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ ان کو قیامت ایک دن بڑے دن اٹھنا پڑے گا؟ انہم مبعوثون لیوم عظیم، جس دن کے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈی مارنا صرف ترازو ہاتھ میں ہو جب بھی ڈنڈی ماری جاتی، اور ترازو نہ ہو تو ڈنڈی مارنا نہیں ہوتا؟ پر بھی ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا. آپ نے فرمایا یہ تطفیف کر رہا ہے. دیکھا آپ نے، معلوم ہے نماز میں بھی ڈنڈی ماری جاتی، تطفیف کر رہا ہے. کیا کر رہا تھا وہ؟ نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح، نہ رکوع صحیح کر رہا ہے نہ سجدہ صحیح کر رہا ہے. پورے رکوع میں جاتا نہیں، رکوع میں جا کے ٹھہرتا نہیں، رکوع سے کھڑا ہوتا نہیں، پورا سجدے میں پہنچ جاتا ہے، سجدے میں ابھی پہنچا نہیں کہ اٹھ جاتا ہے. یہ تطفیف کر رہا ہے. رکوع جس طرح ہونا چاہیے اس طرح رکوع کرے، جس طرح رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اس طرح کھڑا ہو، جس طرح سجدے میں پہنچنا چاہیے کہ اس کی ناک اور پیشانی رکھی جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے اس طرح پہنچے.
یہ عجیب بات ہے، کوئی چیز پوری ہو ہی نہیں پا رہی، ہر چیز میں ڈنڈی مار رہا ہے، فرمایا تطفیف کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا ورنہ جو میں نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یہ نہیں کہ کوئی ہمارا دیکھنے والا نہیں، دیکھنے والا تو وہ ہے۔ اس لیے متففین میں آ جائیں گے، بہت بھاری بات ہے۔ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم ان کو پورا کریں۔ مالک نے جس کے ہم جاب کرتے ہیں، مثلا کیا ایگریمنٹ ہوا؟ ایگریمنٹ ہوا تمہاری مرضی آئیو کہ نہ آئیو، تمہاری مرضی کہ تم کام کیجو کہ نہ کیجو، سامنے سمجھ آیا؟ بس جناب آپ ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں، ہم آپ کو چیک دے دیا کریں گے ہر 15 دن میں۔ ایسا ہوتا ہے؟ جب ٹائم طے ہے، کام طے ہے، ایک مسلمان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ میاں تم 8 گھنٹے کا ہم سے جاب کہتے ہو، ہم 9 گھنٹے کر کے بتائیں گے تم کو کام، کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ زیادہ کریں گے۔ صاحب آپ نے اتنا پروجیکٹ دیا، یہ بھی لیجئے، اور کچھ ہے کہ میاں؟ یہ بات ہو تو پھر تو اس ہمارے فیروز لکھانی صاحب تو ہم سب کی طرف سے مبارکباد، انہوں نے اپنے عمل سے اسی بات کو ثابت کیا ہے۔ ایک مسلمان، پکا مسلمان، اللہ کا بندہ بن کر، اسلام کا نام لے کر، اسلام کا کام کرتے ہوئے بھی دنیا کے میں بھی پیچھے نہیں ہے، بلکہ وہ کام بھی جو ہے وہ اس ایک دین سمجھ کر کرتا ہے۔ جب دین سمجھ کر وہ دنیا کا کام بھی ہوگا، اس میں جو رنگ آئے گا، جو رونق ہوگی، وہ کہاں؟ تو صاحب ان کی محنتوں کو کس طرح سے ریکگنائز کیا گیا؟ بتائیں بھائی، ہمارا کیا نام ہے؟ رضی الدین سید ٹین صاحب، کیا ہوا؟ مولانا جو شکاگو کے سب سے بڑے ایوارڈ ہیں، اس کا نام ہے جو لیسی ایوارڈ، امریکن سوسائٹی فار کوالٹی کی طرف سے۔ ایک سال میں ایک آدمی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے 3300 ممبرس میں، اور وہ الحمدللہ فیروز لکھانی کو اس میں سلیکٹ کیا گیا، اور ان کو بہت ہی شان و شوکت سے ان کا استقبال کیا گیا۔ ایک بڑی ہوٹل میں سوسائٹی کی طرف سے ایک بہت بڑا ڈنر دیا گیا، جس میں ان کو اجازت تھی کہ اپنے دوست احباب رشتے داروں کو بلائیں۔ وہ الحمدللہ ہم سب کو بلائے، رشتے داروں کو، دوستوں کو، اور بہت اچھا فنکشن ہوا۔ اور اس میں جب ان کی تقریر کا موقع آیا تو انہوں نے الحمد پڑھا سب سے پہلے، اور اس کا ٹرانسلیشن انگریزی میں کیا، اور یہ فرسٹ ٹائم میں اپنی زندگی میں امریکہ میں ایسا ہوتا ہوا دیکھا۔ چلیے، تو اس لیے ہم سب کی طرف سے مبارکباد، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کے ایمان اور عمل میں اور ترقی دے، اور ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے، اور اسلام کا نام اس ملک میں اور دنیا میں ہمارے ذریعے سے اللہ اونچا کرائے، آمین۔ یہ بات ہے۔ تو میں ہم ایک آدمی کی تعریف نہیں کر رہے، اصول کی تعریف کرنی ہے، ہمیں اصول کی تعریف کی ہے کہ بھئی طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے، اسلام ہم کو یہی بتاتا ہے اور یہی سکھاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ نہ ہم اپنے عمل سے نہیں ضائع کریں تو پھر تو یہ ہوا کہ در بغل ہی رہے گا، تو در بغل نہ رہے، بلکہ یہ کہ اپنے عمل سے ہم ثابت کر دیں ہم مسلمان ہیں، بھائی ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے، اور جہاں بھی ہوں، یہ نہیں ہے عبداللہ سلیم کو بھی کرنا چاہیے، چاہے اسلامی فاؤنڈیشن میں آ رہا ہے یا MCC میں جا رہا ہے یا انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن میں بیٹھا، اسی ہر ایک کو وہی کرنا چاہیے کہ بھائی جو ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے، سمجھا، تو اس کمٹمنٹ کو ہمیں ایمانداری کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ اگر ہم فضل نہیں کر سکتے تو پھر ظلم بھی تو نہ کریں، عدل تو بڑی چیز ہے، عدل تو ہونا چاہیے، سمجھا۔ اللہ جزا خیر دے۔ چلیے صاحب، تو کہاں ہیں ہم؟ حدیث نمبر فصل سوم، حدیث نمبر 4570، 4570۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ قال جلست الى سعید بن المسیب فحدثني ان جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل انت سهل. قال ما انا بمغير اسما سمانيه ابي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد.
اب عبد الحمید ابن جبیر ابن شیبہ کہتے ہیں کہ میں سعید ابن المسیب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. سعید ابن المسیب بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں, 2 سعید ہیں, جیسے ہمارے پاس 2 سعید ہیں میاں, سمجھا؟ ایسے ہی اس زمانے میں 2 سعید لوگ ہیں, لیکن دونوں جو ہیں یہ حکومت کے مظالم کا شکار ہو کے رہے, بہت ہی ان پر سختیاں کی گئی. تو یہ سعید بن مسیب, میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے حدیث سنائی, کیا کہ ان کے دادا سعید بن مسیب کے دادا جو تھے, یعنی مسیب کے والد, ان کا نام تھا حزن. کیا نام تھا؟ حزن. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو معلوم ہوا کہ ان کے دادا جو تھے وہ بھی صحابی تھے, مسیب صحابی, سعید بن مسیب تابعین میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ یاد ہے نا کون سا مسئلہ چل رہا ہے یہاں؟ ہاں, اسماء اور کنیتیں اور ناموں کا مسئلہ چل رہا ہے. تو آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے. آپ نے فرمایا کہ بلکہ تم سہل ہو, یعنی نام تمہارا یہ ہونا چاہیے. حزن کے معنی آتے ہیں غم کے, اس لیے آپ نے یہ مشورہ دیا اور کہ سہل رکھو. سہل کا مطلب سہولت, آسانی. تو وہ معلوم تھا کہ بالکل اجٹ تھے اس وقت. وہ کہنے لگے کہ میں تو اپنا وہ نام بدلنے والا نہیں جو میرے باپ نے رکھا. شاید ہو سکتا ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ تو یہ کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے, ابھی اسلام کی حقانیت, نبی کے آداب پورے طور پر نہیں معلوم ہوئے, اسی لیے یہ بات ہوئی. ابن المسیب نے کہا ہمارے میں اسی واسطے ہمیشہ غم رہا ہے. دیکھا نام کا اثر کیسا پڑ رہا ہے؟ ہم میں ہمیشہ اسی واسطے غم رہا ہے, یعنی مصیبتوں میں مبتلا رہے ہیں. اور سعید بن مسیب بھی ہمیشہ حکومت کے مظالم کا شکار رہے اور آخر کو شہید ان کو کیا گیا دربار میں. تو یہ ناموں کا بھی اثر, اسی لیے تو آپ نے اچھے ناموں کی تجویز رکھی تاکہ کوئی بات ہو تو لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ نام ایسا تھا اس لیے ایسے ہو گئے. وعن ابی وہب الجسمی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الى اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن واصدقها حارث وحمام واقبحها حرب ومرہ. ابو وہب جسمی سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر اپنے نام رکھو, اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند نام جو ہیں وہ ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن. اس کی میں وضاحت پچھلے درس میں کر چکا ہوں. اور سب سے سچا نام کون سا ہے؟ وہ ہے حارث اور حمام, کیونکہ حارث کے معنی کیا ہے؟ حرث یحرث کے معنی آتے ہیں محنت کرنے والا, تو کھیتی محنت سے ہوگی, اسی لیے تو الکسب کمانے والا, کھیتی کرنے والا, تو محنت کرنے والا, اس کو الحرث اسی سے ہے. تو اس لیے حارث کا مطلب کیا ہوا کہ یہ شخص جو ہے کمانے والا ہے, محنت کرنے والا ہے, اس لیے بہت اچھا نام ہے, سچا نام ہوا. اور حمام اس واسطے ہم یا ہمو کے معنی آتے ہیں وہی ارادہ کرنے کے, اسٹرگل کرنے کے, اس لیے اس کو بھی پسند کیا گیا. حمام جو ہے سپر فارم ہوگی ہم سے. اور برے نام کون سے ہیں؟ حرب کے معنی آتے ہیں جنگ کرنے کے, میں لڑتے پھرے گا. وہ مرہ, اور اسی طرح سے مرہ کے معنی مر کے معنی آتے ہیں کڑواہٹ کے, تلخی. تو مٹھاس نہیں تلخی, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, اس لیے اس نام کو بھی آپ یہ پسند نہیں ہے. چلیے صاحب 3 مرتبہ آپ نے فرمایا یہ بات. وعن ابی ہریرہ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شاعر نے جو بات کہی اس میں سب سے سچی بات جو ہے وہ لبید کا شعر ہے یا کلمہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خوب سن لو، ہر چیز اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے. یہ اس کے شعر کا ایک مصرع ہے. پورا شعر کیا تھا ان کا؟ پورا شعر تھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا یزال وکل نعیم لا محالۃ زائل وکل نعیم لا محالۃ زائل. اللہ کے سوا ہر چیز باطل، اور ہر نعمت جو ہے وہ یقینی طور پر ختم ہونے والی ہے، کوئی نعمت باقی رہنے والی ہے. تو یہ پورا شعر تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سارے وہ شعر جو کسی شاعر نے کہے ان میں سب سے اچھی بات جو کہی ہے وہ لبید کے شعر کے اندر ہے. لبید جو ہیں یہ عرب کے شاعر ہیں مشہور، اور مسلمان ہوئے، صحابہ میں ان کا شمار ہوا، اور ان کا کلام جو ہے لبید کا وہ عربی لٹریچر میں آج بھی اس کو نقل کیا جاتا ہے اور مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے لبید کے اشعار. تو یہ آپ نے اس کی تعریف فرمائی کہ بھئی اس کا یہ شعر اور یہ مصرع تو بہت ہی اچھا ہے. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي صلت شيء؟ قلت نعم. قال هي فأنشدته بيتا فقال هي ثم أنشدته بيتا فقال هي ثم أنشدته حتى أنشدته 100 بيت. عمرو بن شرید اپنے والد شرید سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ہم سفر یا ہم سواری تھا، آپ جو سواری تھی اس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ شعر ہیں امیہ ابن ابی صلت کے؟ یہ قریش کا ایک شاعر ہے، تو بہت مشہور شاعر تھا، اور بڑی حکمت کی باتیں اس کے اشعار میں ہوتی تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ شعر ہیں ان کے امیہ ابن ابی صلت کے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا ہی، مطلب یہ کہ ذرا ہاں لاؤ. چنانچہ میں نے شعر سنایا، آپ نے پھر فرمایا ہی، مطلب یہ کہ اور چلو. تو پھر میں نے شعر سنایا، پھر آپ نے فرمایا اور، یہاں تک کہ میں نے 100 شعر آپ کو سنا دیا امیہ ابن ابی صلت کے. اصل میں یہ مذاہب کا مطالعہ کیا مطلب معلومات کیا کرتا تھا، اور علماء مذہب جو ہوتے تھے عیسائیت وغیرہ کے، ان کے پاس جا کر بیٹھنا اور ان سے باتیں سننا، اس طرح سے اس کی دینی معلومات بہت اچھی تھی. تو صاحب اسی میں اس کو یہ کہیں سے یہ ہوا کہ صاحب اس کو آخری پیغمبر آنے والے ہیں. اس کو خیال یہ ہوا کہ بھائی اچھا یہ قریش کا نہیں بنو تمیم کا ہے، تو اس کو خیال یہ ہوا کہ جب میں اس کی اچھی کلام کہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں بالکل لٹو ہو جاتے ہیں، ہوگا پھر مجھے ہی ملنے والی نبوت. لیکن جب اس کو بتایا گیا کہ وہ تو قریش میں ہوں گے اور مدینے میں ان کا وطن ہو جائے گا، تب سے اس کے دل میں حسد پیدا ہو گئی تھی. تو اس لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو اس نے صاف انکار کر دیا، میں نہیں مانتا. تو یہ رہا، مگر کلام اس کا بہت اچھا ہوتا تھا، اس میں جو یعنی حکمت کی باتیں ہوتی تھی، اس لیے آپ نے اس کے کلام کو سنا. وعن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت اصبعه فقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. جندب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بعض غزوات میں آپ تھے اور آپ کی انگلی جو ہے وہ خون آلود ہو گئی تھی. غزوہ احد میں ہوا تھا، غزوہ احد میں آپ زخمی ہوئے، اس میں آپ کی انگلی اس سے پہلے کسی چیز میں آ کر کے کہیں اس میں سے خون نکلنے لگا.
تو آپ نے اس کو کہا حل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت. معلوم ہوا کہ ایک شعر بن گیا، تو آپ نے شعر بھی کہہ دیا. وہ اس لیے، مگر اس کے باوجود آپ کو شاعر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آپ کے منہ سے برجستہ ایک بات نکل گئی، کوئی شعر موضوع نہیں کیا کہ تو بس ایک انگلی ہے جس کے خون نکلا ہے. اور بات کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں تجھے جو کچھ یہ مشکل پیش آئی، ایک تو یہ کہ خالی ایک انگلی، پورا بدن تو نہیں زخمی ہوا کہیں. دوسرا یہ کہ یہ تکلیف پہ پہنچی تو اللہ کے راستے میں پہنچی. تو اس سے ایک نفس کو اپنے تسلی دینی تھی کہ خون نکلنے پر پریشانی ہونے کی کیا بات ہے. یہ آپ نے اپنے کو خطاب کیا اس طرح سے، مگر یہ ایک شعر بن گیا، موضوع کلام ہو گیا. وعن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة لحسان بن ثابت اهج المشركين فإن جبرائيل معك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان اجب عني اللهم أيده بروح القدس. براء ابن عازب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ قریظہ کے دن حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مشرکین کی ہجو کرو. ہجو کرنے کا مطلب برائی بیان کرو مشرکین کی، اور جبریل تمہارے ساتھ ہیں. یہ مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ کہ تم جو برائی کرو گے مشرکین کی آج ان حالات میں، چونکہ جنگ ہے، جنگی حالات ہیں، تو اس واسطے اس وقت دشمن کو تکلیف پہنچانے والا کام کرنا ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اللہ کو پسند ہوگی اس وقت، کیونکہ اس سے دشمن کمزور ہوگا اور مسلمانوں کو طاقت پہنچے گی. تو یہ صورت کرنا، تو جبریل تمہارے ساتھ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسان رضی اللہ عنہ سے کہ میری طرف سے تم جواب دو، کیوں ادھر بھی تو یہ کام ہوتا تھا، ادھر مشرکین کی طرف، ادھر کے جو شاعر ہوا کرتے تھے وہ ادھر کی برائیاں کرتے تھے، تو ادھر سے لیا جواب ہونا چاہیے. جیسے ہتھیار کے بدلے میں ہتھیار، تو زبان بھی تو ایک ہتھیار ہے، لہذا ادھر سے بھی اشعار کہے جائیں تاکہ ان کو اس کی تکلیف پہنچے. تو حسان سے فرمایا کرتے تھے کہ میری طرف سے جواب دو، اے اللہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائیے. کن کی؟ حسان ابن ثابت کی، کہ ایسے اشعار ان کے منہ سے نکلیں جس سے کہ مشرکین کو تکلیف پہنچے. تو اچھے اشعار کہنا، فرمائش کرنا، سننا، یہ سب اچھی بات ہے، لیکن اگر برے اشعار ہیں تو وہ برے ہیں. پھر وعن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہجوا قریشا فانه اشد علیہم من رشق النبل. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی ہجو کرو، یعنی ان کی برائی بیان کرو، کیونکہ یہ جو ہجو کے شعر ہوں گے وہ ان پر تیر کی نوک سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں، ان کے حق میں ان کو اس کی تکلیف پہنچتی. وعنہا قالت، کیونکہ وہ تو عربی میں کبھی یہ لفظ ہے کہ بھائی جو تیر اور تلوار اور بھالے کے زخم جو ہوتے ہیں وہ تو بھر بھی جاتے ہیں، مگر زبان کے زخم لگے نہیں بھرا کرتے. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے جو یہ تیروں کے نوک سے زیادہ ان کے اوپر سخت ہوتے ہیں. وعنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حسان ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول حجاهم حسان فشفى واشتفى. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسان کو فرماتے سنا کہ روح القدس ہمیں، روح القدس کون؟ حضرت جبریل، تمہاری تائید کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرتے رہو گے، ڈیفنس کرتے رہو گے. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حسان نے قریش کی ایسی مذمت اور برائی بیان کر دی کہ جس سے اس نے مسلمانوں کو بھی شفا بخشی اور خود بھی شفا حاصل کر لی، مطلب خود کو بھی اس کو سکون ملا اور مسلمانوں کو بھی اس سے راحت ملی. وعن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا والله
واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا یرفع بها صوته ابینا ابینا. براء ابن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق والے دن مٹی ڈھو رہے تھے. خندق کھوتی جا رہی تھی تو مٹی اٹھا کر باہر ڈالنے کا، تو آپ بھی مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ کیسے وہ دھول سے بالکل اٹ گیا. یہ حالت ہو گئی کیونکہ مٹی اٹھا کے لے جانا. تو مگر آپ اس میں فرماتے جا رہے تھے، یہ جو میں نے الفاظ ہیں آگے کے، وہ ایک بالکل اچھا خاصے شعر بن گئے کہ بخدا اللہ اگر ہم کو ہدایت، اللہ نہ ہوتے تو ہم کو ہدایت نہ ملتی، اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی، اور نہ ہم کوئی صدقہ دے سکتے، نہ ہم کوئی نماز پڑھ سکتے. یہ مطلب اللہ کی ہدایت سے ہی یہ سب ہوا ہے. سو اے اللہ سکینہ ہم پر نازل فرما، یعنی اطمینان اور سکون کی صورت کی توفیق ہم کو دے، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر، جو بھی اگر ہماری ان سے ان لاقینا، اگر ہمارا آمنا سامنا ہو جائے دشمنوں سے تو پھر ہمیں ثابت قدم رکھ، کیونکہ ان الاولی قد بغوا علینا، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے دشمن، انہوں نے ہمارے مقابلے پہ بغاوت کی ہے. اذا ارادوا فتنۃ ابینا، جب انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے اس سے انکار کر دیا. یہ ہے ہمارا قصور حاصل ہوا. تو آپ ان لفظوں کے کہتے وقت یرفع بها صوته ابینا ابینا، یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے آواز کو اور اونچا کر دیا کرتے تھے. تو یہ ہوتا ہی ہے کہ اصل میں وزنی کام کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی الفاظ منہ سے نکلتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی کو آرام ملتا ہے، اور بھی کچھ نہیں ہوں تو کرتا ہی رہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو طاقت لگا کر کوئی کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنا منہ سے نکالتے رہتے ہیں. تو یہ طریقہ تھا. آپ اس وقت جس وقت یہ محنت کا کام کر رہے تھے مٹی ڈھونے کا، تو آپ یہ اللہ کی حمد اور ثنا اور یہ الفاظ، مگر الفاظ ایسے موضوع تھے کہ شعر بن گئے. وعن انس قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق وينقلون التراب وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہاجرین اور انصار خندق کھودتے اور مٹی جو ہے وہ ڈھوتے، اور وہ اس وقت وہ کہہ رہے ہوتے، کیا ان کے منہ سے الفاظ نکل رہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد پر جب تک کہ ہم زندہ رہیں گے. تو یہ ان کے منہ سے نکل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دے رہے تھے ان کو. آپ فرما رہے تھے ان کو جواب دیتے ہوئے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اور مغفرت فرما دیجئے انصار اور مہاجرین کی. تو یہ آپ ان کے جواب دے رہے تھے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يمتلی جوف رجل قیحا یریہ خیر من ان یمتلی شعرا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا پیٹ قے سے بھر جائے جو اس کو تکلیف دے، وہ کہیں اچھا ہے اس بات سے کہ وہ اس کا جو ہے وہ پیٹ شعر سے بھرا جائے. تو وہی بات ہوئی. دیکھا آپ نے، شعر کی تعریف بھی ہے وہاں آ چکی اور یہاں شعر کی برائی بھی ہے. تو اس لیے معلوم ہوا کہ اگر اچھا شعر ہے حکمت والا تو اچھی چیز ہے، اور اگر وہ عام طور پر چونکہ شعر برے ہی لوگ کہتے ہیں، جس سے سوائے اس کے کہ یہ تو نفرت پیدا ہو، لوگ اختلاف پیدا ہو جائے، یا پھر یہ کہ لوگوں کو شہوانی جذبات بھڑک اٹھیں. تو آپ کسی کے رخسار کے، کسی کے ہونٹ کے، کسی کے رنگ کے، کسی کے بال کے، کسی کی کمر کی تعریفیں ہو رہی، تو یہ تو اس سے سوایت کے جذبات بڑھ گئے، وہ بری چیز ہے. بس یعنی مطلب شعر و شاعری کی بات آئی
آپ نے فرمایا جہاں تک اشعار شعر کا تعلق ہے وہ تو ایک کلام ہے، اس اچھائی اس کی اچھائی ہے اور برائی برائی ہے۔ کیا مطلب کہ اچھا شعر ہے اچھا ہوگا، اب برا اس کے اندر مضمون برا ہے تو یقیناً وہ شعر برا ہے۔ تو یہ اپنی ذات سے شعر کہ مطلقاً اس کی برائی کی جائے یا مطلقاً اس کی تعریف کی جائے، یہ بات صحیح نہیں۔ وعن ابي سعيد الخدري قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج اذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان او امسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من ان يمتلئ شاعرا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے عرج۔ عرج ایک جگہ ہے، یوں کہیے کہ تقریباً 78 میل ہے مدینہ سے۔ تو اس میں آپ یہ لوگ جا رہے تھے تو ہوا کیا کہ ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا نکلا تو سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو پکڑو، اور آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کا پیٹ جو ہے وہ قے سے بھرا ہوا رہے، وہ اس سے اچھا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی شعر گھسا ہوا ہو۔ چونکہ وہی بات ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسی غزل پڑھتا جا رہا ہوگا جس سے کیا ہوتا ہو کہ جذبات جس سے بھڑکتے ہوں، تو اس لیے آپ نے اس کی برائی کی کہ ایسے شعر جو ہیں یہ تو بہت برا ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل اور دماغ جو ہے اس میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں، اور اس کو شیطان سے آپ نے تعبیر کیا۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ یہ تو ہے اشعار کی بات، خالی شعر پڑھنا اس کا حکم کیا نکلا اس ساری حدیثوں سے؟ اچھے شعر ہیں اچھا ہے، برے شعر ہیں برا ہے، یہ تو ہو گئی شعر کی بات۔ اب آئیے گانے کی بات، یہاں آ رہی اب گانے کا مسئلہ، جس کو میوزک کے ساتھ مل کر کے یہ خالی میوزک، اس کو الغنا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گانا جو ہے وہ نفاق کو اگاتا ہے دل میں جیسے پانی کھیتیوں کو اگاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بری بات ہے، اس لیے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ وعن نافع قال كنت مع ابن عمر في طريق فسمع مزمارا فوضع اصبعيه في اذنيه ونأى عن الطريق الى الجانب الاخر ثم قال لي بعد ان بعد يا نافع هل تسمع شيئا؟ قلت لا، فرفع اصبعيه من اذنيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت يراع فصنع مثل ما صنعت قال نافع وكنت اذ ذاك صغيرا۔ نافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ایک راستے میں چلا جا رہا تھا تو بربط کی آواز سنی۔ بربط کیا ہوتا ہے جی؟ بربط وہ ایک بڑا سا ہوتا ہے، اس کے اوپر یوں لکڑی لگی ہوتی ہے، اس پہ تار بنے ہوئے ہوتے ہیں، تار کہتے ہیں اسے، مزمار عربی میں کہتے ہیں اور بربط کہتے ہیں، اردو والے تو بربط بولتے ہیں، امبورا کہہ لیجیے۔ وہ جو ہے تو یہ کہیں کوئی بجا رہا تھا تو انہوں نے وہ آواز سنی تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوسا اور دور راستے سے چلے گئے۔ پھر انگلیاں ٹھوستے رکھی اپنے کانوں میں، بہت دور جا کر کے انہوں نے کہا کہ اے نافع کچھ تجھے سنائی دے رہا ابھی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، تو پھر انہوں نے اپنی کانوں سے انگلیاں نکال لی۔ تو یہ جو ہیں رسول ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے ایک یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسے، پی پی، اور جو منہ میں لے کے بجاتے ہیں یہاں پنگی بولتے ہیں، بانسری، یہ ہے بانسری۔ تو انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے وہی کیا جو میں نے اس وقت کیا تھا،
کانوں میں انگلیاں ٹھوستی تھی تو نہیں سنا. نافع کہتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا. کس وقت؟ عبداللہ ابن عمر. یہ اس ٹکڑے نے آ کر کے مسئلے کو صاف کیا، ورنہ اشکال یہ ہو رہا تھا کہ حضرت عمر نے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور ابن عمر سے پوچھ رہا تجھے آواز آ رہی کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تو کان میں انگلیاں نہیں ٹھوسی. تو یہ کیا بات ہے؟ بری چیز ہے تو دوسرے کو. پھر اس نے مسئلے کو صاف کیا. وہ چھوٹے بچے تھے تو اس واسطے وہ چونکہ چھوٹا بچہ مرفوع قلم ہوتا ہے تو آگے جا کر ان سے پوچھا تو جب بھی آواز آ رہی کیا؟ تو اس نے کہا نہیں آ رہی. تو انہوں نے اپنے کان اس وقت کھول دیے. یہ ہے بات. باب حفظ اللسان والغیبۃ والشتم. اس باب کے اندر زبان کی حفاظت اور اسی طرح سے بیک بائٹنگ اور کسی کو برا کہنا، گالیاں دینا، یہ مسئلے آ رہے ہیں. الفصل الاول عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة. یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، الفاظ آپ کے. آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے لیے اپنے دو جبڑوں کے بیچ اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لوں. دو جبڑوں کے بیچ کیا ہے؟ زبان. دو پیروں کے بیچ کا مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ جو ہے. مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی جو اپنے حفاظت لے کر لے اور اس کی ضمانت دے دے کہ اس کی حفاظت میں کرتا رہوں گا، جنت کی ضمانت اس کی ہم لے لیتے ہیں. یعنی آپ ضمانت لینے کے معنی یہ ہے کہ بحیثیت رسول اللہ کے جب اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں بھیجیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اسی لحاظ سے کہ میں ضمانت دیتا ہوں اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے. تو یہ دو چیزوں کی حفاظت ہو جائے تو مسئلہ ہی آسان ہو جائے دنیا میں. سارے فتنے اسی کے ہیں. سمجھ میں آیا؟ مابین لحیئی و مابین رجلئی، اسی کے سارے فتنے ہیں معاشرے میں اور سوسائٹی میں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی شہوتیں دو ہی ہیں، یہ زبان کی شہوت، یہ شرمگاہ کی شہوت. دونوں پہ کنٹرول ہو جائے تو واقعی آدمی متقی بن جائے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا يهوي بها في جهنم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کوئی لفظ منہ سے ایسا نکالتا ہے جو اللہ کے پسند سے ہے، وہ اس کا کوئی خیال بھی نہیں کرتا. یعنی کیا مطلب؟ اس کی کوئی امپورٹنس اس کے ذہن میں ہے نہیں، لیکن وہ لفظ اپنی ذات سے ایسا ہے کہ اللہ کو تو وہ بات پسند ہے. اس نے کوئی زیادہ اس کی امپورٹنس نہیں سمجھی، کوئی زیادہ وہ نہیں کیا کہ بھائی بڑے انٹینشن کے ساتھ، نیت کے ساتھ اس کا ارادہ کر کے باقاعدہ اس نے اس لفظ کو بولا، مگر اچھا لفظ ہے جو اس کے منہ سے نکلا. فرمایا اللہ اس کے درجوں کو اس بات کی وجہ سے بڑھا دیں گے. اسی طرح سے کوئی آدمی وہ لفظ منہ سے نکالے کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کو غصے میں لانے والا ہو، اور اس نے اس کا کوئی خیال ہی نہیں کیا اس لفظ کا، یعنی کوئی اہمیت اور امپورٹنس اس کی نہیں سمجھی، فرمایا کہ وہ اس لفظ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو معلوم ہوا کہ الفاظ جو ہیں یہ ایک انسان کو جنتی بھی بنا سکتے ہیں اور جہنمی بھی. تو احتیاط کرنی چاہیے بولنے میں. میں تو واقعی ہم بہت ہی بے احتیاط ہیں. وہ جو آپ نے اردو میں ایک لفظ کسی بزرگ کا سنا ہوگا، پہلے تول پھر بول. مطلب یہی ہے کہ آدمی کو سوچنا ہے پہلے بولنے سے پہلے کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں اور اس کا کیا اثرات پڑیں گے. تو وہی بات اس میں ہے. اور یہ تو بخاری کی روایت ہوئی، اور ان دونوں کے لیے ایک روایت میں یہ لفظ بھی آیا کہ یہوی بہا فی النار، وہ اس لفظ کے ذریعے سے جہنم میں ڈالا جائے گا. کتنی دور تک؟ اب عاد ما بین المشرق والمغرب،
جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ اتنی ڈیپ وہ جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو گالی دینا تو نافرمانی ہے، اور اس سے جنگ کرنا، قتال کرنا کفر ہے، یعنی بحیثیت مسلمان کے۔ ایک مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے، اس لیے اس حیثیت سے کہ وہ مسلمان ہے تو گالیاں دے رہے ہیں۔ آج کل تو ہمارا فیشن ہی بن گیا، دینداروں کو جتنا بھی دیندار ہوگا اتنی جو ہے اس کے مذاق اڑاؤ، وہی ہے بات۔ تو اس کو تو فسق کا نافرمانی، اور اس کے ساتھ اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس سے قتال کرنا، یہ تو پھر کفر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قتال ہوتا ہے کافروں سے، تو یہ کہ مسلمان سے جو قتال کر رہا ہے اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اس کے نزدیک اسلام اور کفر ایک ہی چیز ہو گئی۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل قال لاخی کافر فقد باء بها احدهما۔ حدیث بہت عام ہے بھائی، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی اپنے بھائی کو کافر کہا، ان دو میں سے ایک اس لفظ کا مستحق ہو گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بھائی جس کو کافر کہا اگر وہ کافر ہے تب تو وہی کافر، لیکن جس کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر یہ کفر لوٹ کر کے اس پر آ جاتا ہے جس نے کہا ہے۔ تو یہ ہوا دو میں سے ایک کافر ہو گیا، یہ ہے فقط باء بها احدهما۔ اس بات سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کفر کا فتویٰ جو ہے وہ آسان نہیں، بہت احتیاط کی جانی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر یا اس کی بات میں 100 پہلو نکلتے ہوں، 100 آسپیکٹ، اور ان میں 99 آسپیکٹس کفر کی طرف جا رہے ہیں اور ایک آسپیکٹ جو ہے ایمان اور اسلام کی طرف جا رہا ہے، تب بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اتنی احتیاط ہونی چاہیے۔ اور ہم تو ماشاءاللہ معاذ اللہ اتنے جری ہیں جس کو چاہے کافر کہتے ہیں۔ اسی میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں پھر مسلمان کون رہ جائے گا، ہر ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے پھریں گے۔ تو وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرمی رجل رجلا بالفسوق ولا يرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک۔ وہ الفاظ جو تھے جو اوپر آ چکے ہیں، ایما رجل قال لاخی کافر فقد باء بها احدهما، یہ اسی کی یوں کہیے کہ الفاظ کے فرق کے ساتھ وضاحت ہے اس میں۔ اور آپ ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی آدمی پر فسق کا تیر نہ پھینکے اور نہ کفر کا تیر پھینکے، ورنہ کیا ہوگا، یہ لوٹ کر اسی پر آ جائے گا اگر جس کو اس نے کہا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ نہ کسی کو فاسق کہو نہ کسی کو کافر کہو، اگر وہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ خود ہوگا پھر ایسے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ وليس كذلك الا حار علیہ۔ اور انہی ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی آدمی کے بارے میں یا تو کسی آدمی کو کفر کے ساتھ بلایا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس پر کفر کی نسبت کی، یا اس کو کہا اے اللہ کے دشمن، اور وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ پھر اسی کی طرف لوٹ کے چلا جائے گا۔ وعن انس وابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المستبان ما قالا فعلى البادی ما لم يعتد المظلوم۔ صاحب آپ نے رسول اللہ انس اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی ایک دوسرے کو گالی دے رہے، وہ اس کو دے رہا وہ اس کو دے رہا،
سمجھ میں آیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ ذمہ داری جس نے اسٹارٹ کیا اس پر ہے، جواب دینے والے پر نہیں، لیکن بشرطے کہ جواب دینے والا بھی اسی حد میں رہے۔ اگر اس نے 1 کے 2 سنا دی تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے حد سے تجاوز کیا، پھر تو وہ مظلوم بن گیا۔ بھئی 1 کے بدلے میں 1 تو ہو سکتا تھا، لیکن 1 کے بدلے میں 2 کیسے ہوئے؟ تو یہ زیادتی ہو گئی۔ معلوم یعتدل مظلوم کے معنی یہ۔ اچھا، اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے سڑی ہوئی گالی دے دی آپ بھی کھٹ سے فوراً سڑی ہوئی گالی دے دی، وہ تو بھائی برا لفظ ہے تو برا لفظ کیا اتاریں، منہ سے نکالیں، لیکن اگر کسی نے کوئی ایسا لفظ جو ہے جو نامناسب ہو وہ لفظ کہا ہے تو آپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مگر اس میں اور جبکہ اس نے ابتدا کی ہے وہی ذمہ دار ہوگا، لیکن اپنی طرف سے زیادتی مت کریں۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دوست کے واسطے، دوست سے مراد یا مومن، کسی مسلمان صدیق کہیں گے، صدیق نہیں، لصدیق، کیونکہ ہر مسلمان صدیق ہی ہوتا ہے، کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لعان ہو، یعنی بہت لعنتیں بھیجنے والا ہو۔ بھائی صدیقیت سے اس کا کیا تعلق؟ صدیق تو تصدیق کا نام ہے، تصدیق سے ہے، تو تم دوسروں کے ایمان کی تصدیق کرو، تم تو لعنتیں بھیج رہے ہو۔ یہ اس لیے آپ نے صدیق کا لفظ یہاں لایا تھے کسی صدیق کے لیے۔ ہو گیا؟ بہت اچھا، چلیے اور صفحے کے بالکل شروع سے لے لیں، آدھی لائن ادھر پچھلے اس میں چلی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وعن ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللعانین لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القیامہ۔ ابو الدرداء سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو خوب لعنتیں بھیجنے والے ہیں، لعان ایک تو یہ کبھی اتفاق ہے، لیکن عادت ہی ڈال لی ہر اس پہ لعنت اس پہ لعنت، تو جو زیادہ لعنتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ نہ تو شہداء ہوں گے اور نہ شفعاء ہوں گے قیامت کے دن۔ شہداء اس امت کے فضائل میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ امت شہداء ہوگی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو قیامت میں یہ امت پچھلی تمام امتوں اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ وٹنس بنے گی کہ انبیاء آئے، انبیاء نے نبوت کی، انبیاء نے پیغام حق پہنچایا، اور امت کے اکثریت میں میجارٹی نے ریجیکٹ کر دیا، ریفیوز کر دیا ماننے سے۔ یہ شہادت جو ہے اس امت کی ہوگی اس روز جس پر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا منصب ہے بھائی، اس کے معنی یہ ہوگا سرکاری گواہ ہے، تو سرکاری گواہ بننا جو ہے یہ تو بہت عزت کی بات ہے۔ تو اب یہ اس منصب پہ نہیں رہے گا یہ شخص لعانین، اس کا معنی یہ ہے کہ امتی سے نکل گیا۔ ولا شفعاء، اور نہ گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ تو کیونکہ شفاعت ایک تو ہے عام اور ایک ہے خاص۔ رحمۃ اللہ، شفاعت عامہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی شفاعت، بلکہ پوری نوع انسانی کی شفاعت آپ فرمائیں گے، اس واسطے کہ حساب و کتاب کا جب تک سلسلہ نہیں شروع ہوتا تو ہر آدمی جو نیک ہے تو بد ہے وہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ اب بیچ میں لٹکا ہوا ہے تو وہ مرنے سے بھی زیادہ ہولناک صورت ہوتی ہے۔ مثال اس کی سمجھنے کے واسطے یوں سمجھیے کہ جب امتحان کا رزلٹ آنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو جس کو فیل ہونا وہ بھی بیچارہ پریشان ہے جب تک کہ رزلٹ نہیں آ جاتا۔ پتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا مگر پھر بھی رزلٹ کے انتظار میں جناب بیٹھے ہوئے ہیں دن اور رات۔
اور جس نے محنت کی ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے. دونوں کے لیے پریشانی کا وقت ہوتا ہے وہ جب تک کہ رزلٹ نہیں آ جاتا. تو تمام امتیں پریشان ہوں گی، جو کچھ حساب و کتاب ہونا وہ آ جائے، ہو جائے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، اور آپ کی شفاعت کو قبول فرما کر اللہ سبحانہ و تعالی حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کریں گے. تو میں نے کہا کہ پورے نوع انسانی کے لیے شفاعت، اس امت کی شفاعت، یہ شفاعت عامہ ہے. شفاعت خاصہ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو، اولاد کی شفاعت ماں باپ کے حق میں، ماں باپ کی اولاد کے حق میں، اسی طرح سے جن لوگوں نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی اور تربیت کا کام کیا، ان کو تعلیم دی، ان کی شفاعت ان لوگوں کے حق میں جو ان کے زیر تربیت اور زیر تعلیم رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ شفاعت خاصہ ہے. اس کے لیے بہت سی حدیث ہیں، تو اس میں کوئی، اس لیے میں نے کہا کہ شفاعت عام اور شفاعت خاص. اب حافظ کے لیے ہے کہ مثال حامل قرآن، جو قرآن کا عالم اور حافظ ہے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ، اب وہ ساتھ متعین عدد نہیں ہے بلکہ غیر متعین ہے، تو مطلب یہ کئی ایک لوگوں کی شفاعت، تو یہ سب شفاعت خاصہ ہیں. تو یہ سب جو ہے ظاہر ہے کہ شفاعت عامہ کا مسئلہ تو یہاں ہے نہیں، یہاں ہے شفاعت خاصہ کا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ لعانین جو ہیں نہ تو شہداء کے زمرے میں باقی رہیں گے اور نہ شفاعت کرنے والوں میں ان کو رکھا جائے گا، دونوں سے خارج. تو معلوم ہوا کہ اس امت کی جو خصوصیت تھی اسی سے نکل گئے، تو یہ بہت بری بات ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم او فهو اهلكهم. کاف کا زبر یا کاف کا پیش دونوں طرح پڑھا جا سکے گا، معنی دونوں سے بدل جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کہہ دے اجی لوگ تو ہلاک ہو گئے، مثال کے طور پر یہ کسی برائی کوئی بات کی وجہ سے لوگ تو تباہ ہو گئے. میاں اب تباہ ہو جانا تو ایسی بات نہیں کہ جہاں کوئی کسی سے غلطی ہوئی کوئی فوراً نہیں. پھر یہ کہ لوگ سے مراد یہ کہ پورے دنیا انسانی. تو جس نے یوں کہہ دیا لوگ ہلاک ہو گئے، مطلب کیا ہوا کہ